آدھے گھنٹے بعد وہ ایس ایچ او کے آفس میں بیٹھا ان سے ماسک کی یہاں موجودگی کی وجہ دریافت کر رہا تھا، جو وجہ ایس ایچ او نے اسے بتائی تھی وہ فاز کے قدموں تلے سے زمین کھینچ کر لے گئی تھی۔ بے یقینی سے اس نے ایس ایچ او کو دیکھا تھا۔ مجھے ماس سے ملنا ہے۔ صدماتی کیفیات پر قابو پا کر وہ دوبارہ سے اپنی سرد مہری کے خول میں لپٹا تھا۔ ہیزل کی ان آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ نسیم، جاؤ ان کے بھائی کو لے کر آؤ، ایس ایچ او نے ایک اہلکار سے کہا جو اس وقت وہاں موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد ماس لڑکھڑانے قدموں سے وہاں داخل ہوا تھا۔ نسیم نامی اہلکار نے اسے کندھوں سے تھاما ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو چکی تھیں۔ فاز نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ ماس، فاز کی سرد آواز پر مسکرایا تھا۔ لالا کی آواز سنائی دے رہی ہے مجھے موہد، ایسا لگ رہا ہے جیسے لالا کہیں آس پاس ہی ہوں۔ ماس کی بڑبڑاہٹ پر ایس ایچ او نے تعصب سے اسے دیکھا تھا، جبکہ فاز نے سختی سے اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹھیوں کی شکل میں بند کیا تھا۔ کیا میں ماس کو گھر لے کر جا سکتا ہوں؟ فاز نے ایس ایچ او کو دیکھ کر پوچھا، جو ہلکا سا مسکرا دیا۔ آپ شاہ نواز خان کے بیٹے اور شاز کے بھائی ہیں تو میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن کچھ قانونی کارروائی تو ہوگی، اس کے بعد ہی آپ اسے گھر لے کے جا سکتے ہیں۔ ایس ایچ او کی بات پر اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے کھولا۔ بقول آپ کے ماس آپ کو روڈ پر گرا ہوا ملا تھا۔ جب آپ نے اسے اٹھا کر دیکھا تو وہ نشے میں تھا، ایم آئی رائٹ؟ فاز کی بات پر ایس ایچ او نے اسے دیکھا تھا۔ ہاں بالکل۔ تو یہ کہ بقول آپ کے ماز نے کوکین پی ہے اور آپ کو معلوم نہیں کہ اس نے کتنی مقدار میں پی ہے، اور ایک بات، جب آپ کو معلوم ہی نہیں ماز نے نشہ خود کیا ہے یا کسی نے زبردستی اسے کوکین پلائی ہے، تو ماز کے ہوش میں آنے سے پہلے آپ اس سے کوئی سوال پوچھ نہیں سکتے، اور دوسرا آپ اسے بغیر وجہ کے یہاں رکھ نہیں سکتے۔ سو لیو ہم۔ فاز کی بات پر جہاں ایس ایچ او حیران ہوا تھا، وہیں نسیم نامی اہلکار اس کی ذہانت پر اشش کر اٹھا تھا۔ نسیم، جانے دو اس لڑکے کو۔ ایس ایچ او کی بات پر نسیم نامی اہلکار نے ماز کو فاز کے حوالے کیا تو فاز ایس ایچ او سے اللہ حافظ کرتے ہوئے خود ماز کو ساتھ لے کر وہاں سے باہر آیا اور ماز کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر خود اپنے فیملی ڈاکٹر کو کال کر کے ان کے کلینک لے گیا تھا، کیونکہ اس حالت میں وہ اسے گھر نہیں لے کر جا سکتا تھا۔ داداجی کی طبیعت نہیں خراب کرنا چاہتا تھا، مگر یہ تو طے تھا کہ اب ماز کو وہ چھوڑنے والا نہیں تھا۔ ماسی باجی، آپ کل کس کی گاڑی میں گھر آئی تھی؟ ماسرہ اس وقت اپنے گھر کے صحن میں چارپائی پر بیٹھی ان سوالوں کو دیکھ رہی تھی جو شاز نے اس کے رجسٹرز پر حل کیے تھے۔ شیری کی آواز پر وہ پلٹ کر اپنے گھر کے داخلی دروازے کی جانب دیکھنے لگی، جہاں وہ دونوں بازو کمر پر ٹکائے مخصوص بھائیوں والے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ماسرہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ شیری، تم ٹیوشن سے کب آئے؟ ماسرہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو وہ آگے آیا اور اس کے سر پر کھڑے ہو کر اسے گھورنے لگا۔ ماسی باجی، میں تو ٹیوشن سے ابھی آیا ہوں، لیکن آپ بتاؤ کل کس کے ساتھ گھر آئی تھی؟ اپنی چھوٹی سی ناک کو پھلائے وہ اسے گھورتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ ماسرہ نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے کھولا۔ زیادہ میری اماں بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میری بس کل نہیں آئی تھی تو ایک لڑکے سے لفٹ لے لی، وہ میری یونیورسٹی کا تھا۔ ماسی باجی، آئندہ ایسے کسی کے ساتھ گھر نہیں آنا، ورنہ میں نے بات نہیں کرنی آپ سے۔ شیری کے بات پر وہ مسکرائی تھی۔ اچھا، میرے بات نہیں کرتی، اب بتاؤ کیا پکایا ہے آج؟ ماسرہ نے بات بدل کر اس سے پوچھا۔ ماسی باجی، امی نے ٹینڈے پکائے ہیں، قسم سے بہت بھوک لگی ہے، جلدی بتاؤ کیا پکایا ہے؟ سفینہ تائی نے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ شیری نے معصومیت سے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہا ہا ہا، شیری تم آج بھوکے رہنے والے ہو کیونکہ تمہاری پیاری سفینہ تائی نے بھی آج ٹینڈے پکائے ہیں، ماسرہ ہنستے ہوئے بولی تو شیری منہ بسور کر اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ماسی باجی، مجھے لگتا ہے میری امی اور سفینہ تائی نے آج مشورہ کر کے پکائے ہیں ٹینڈے، شیری جل کر بولا تو ماسرہ نے ایک ساتھ تک ایک کہا لگایا۔ اچھا، منہ نہیں بنا اور یہ بتاؤ کیا بنایا ہے؟ ماسرہ اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر نرمی سے بولی۔ ماسی باجی، وہ چاچا جیدی جاوید نے سموسے لگائے ہیں بڑے مزے کے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ شیری کی بات پر اسے شیری کو گھورا تھا۔ میرے پاس اس وقت صرف 20 روپے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے اماں سے نکلوائے ہیں۔ کوئی نہیں ماسی باجی، تم وہی دے دو، 20 کے 2 سموسے ہی آ جائیں گے، ایک تم کھا لینا ایک میں کھا لوں گا۔ ماسرہ اس ندیدے کو دیکھ کر رہ گئی تھی جسے پیسے نکلوانے خوب آتے تھے۔ یہ لو، اور چچا جیدی کو بولنا دہی والی چٹنی تھوڑی زیادہ دے۔ ماسرہ نے اسے اپنے رجسٹر سے 20 روپے نکال کر دیے تھے۔ ماسی باجی دے، آپ 20 روپے رہی ہیں اور آرڈر آپ 200 روپے والے کر رہی ہیں۔ شیری یہ بول کر بھاگا تھا کیونکہ ماسرہ اب اپنی چپل اٹھا کر اس کا نشانہ باندھنے والی تھی۔ چول انسان، ماسرہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ سے رجسٹر پر جھک کر ان سوالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اماں نہیں جا رہی یونیورسٹی آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر، ماسرہ اپنی ماں سے بولی جو اب کمرے میں ایک بیڈ پر سر باندھے بیٹھی تھی۔ رات سے کافی دیر بخار تھا سفینہ بیگم کو۔ سجاول صاحب نے گھر کے قریبی ڈاکٹر کو کال کر کے گھر پر بلایا تھا۔ ڈاکٹر نے دوا دے دی تھی لیکن بخار جوں کا توں تھا۔ ماسٹر رات سے سوئی جاگی کیفیت میں اپنی ماں کے پاس بیٹھی رہی تھی اور اب سفینہ بیگم اسے یونیورسٹی زبردستی بھیج رہی تھی اور وہ جانے سے انکار کر رہی تھی۔ ماسی میرا پتر، میں بالکل ٹھیک ہوں، تو جا کالج، میں تیرے آنے تک بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔
सफीना बेगम ने प्यार से पुचकारा तो मास्टरा ने सजावल साहब को देखा जो कमरे में मौजूद सोफे पर बैठे अखबार पढ़े थे। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम जाओ यूनिवर्सिटी, दोपहर तक तुम्हारी माँ आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। सजावल ने बमुश्किल मुस्कुराकर उसके चेहरे को देखा जो रोने वाला था। अब्बा, मेरा दिल नहीं मान रहा जाने को, मास्टरा अपने बेचैनी को जाहिर करते बोली थी। मास्टरा, तुम्हारी आज कोई असाइनमेंट जमा होनी थी ना बेटा, जाओ और वो जमा करवा के आ जाओ, अब ठीक है। सजावल साहब की बात पर मुस्कुराई थी। ओके अब्बा, मैं जाती हूँ और जल्दी से वापस आती हूँ, प्लीज़ अम्मा का ख्याल रखिएगा। ये बोलकर वो जल्दी से बाहर की जानी बढ़ी, जबकि सजावल साहब ने बगू और सफीना बेगम का चेहरा देखा जो एक रात में ही जर्द हो गया था। हाजी साहब, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी कम रह गई है और मैं अपनी ज़िंदगी में ही अपनी बेटियों को खुशहाल देखना चाहती हूँ। आप साहब जी को फ़ोन करें कि वो जल्द अज जल्द अपनी अमानत आकर ले जाएं। सफीना बेगम की नकाहा ज़रा आवाज़ पर सजावल साहब ने खफगी से उन्हें घूरा था, जबकि दरवाजे के बाहर खड़ी मास्टरा अपनी माँ की बात पर उलझ गई थी। मासी अभी बच्ची है सफीना, और मैं ऐसे कैसे? सजावल साहब ने नम आंखों से अपनी बात अधूरी छोड़ी थी। हाजी साहब, आप राब्ता करें उनसे, मैं खुद बात करूंगी। सफीना बेगम जैसे कुछ सुनने को राजी नहीं थी। सफीना, तुम ठीक हो जाओ फिर बात करते हैं इस बारे में। हाजी साहब, मेरी ज़िंदगी वैसे भी थोड़ी है, इस बीमारी में मजीद नहीं लड़ सकती, आप साहब जी को आज ही फ़ोन करें। सफीना बेगम की बात पर मास्टरा वापस चली गई और अपने कमरे से बैग लेकर ऊंची आवाज़ में दोनों को अल्लाह हाफिज़ बोलकर उलझे जहन से यूनिवर्सिटी के लिए चली गई, जबकि हाजी साहब ने सफीना बेगम से वादा किया था आज ही साहब जी से बात करके उन्हें घर बुलाएंगे। माजी, फाज, अब तुम बिजनेस कब ज्वाइन करोगे? मेरे ख्याल से शादी को 3 माह हो गए हैं। अब तो अपने बाप और बूढ़े दादाजी के कंधों का ख्याल करो और कोई जिम्मेदारी बांट लो, या फिर अभी भी बाप के पैसों पर ऐश करनी है। खान हाउस में सब खाने की मेज पर खाना खा रहे थे जब शाहनवाज खान ने फाज को मुखातिब करके कहा था। अरीबा जो खाना खा रही थी अपने शोहर को देखने लगी जो मुस्कुरा रहा था। ओके पापा। फाज ने फरमाबरदारी का मुजाहिरा किया तो अरीबा ने संजीदगी से उसे देखा था, फिर बिना कुछ कहे वहां से अपने कमरे की जानिब चली गई। सबने हैरानगी से उसका अचानक उठकर जाना देखा था। जब फाज की आवाज पर सब मुतवज्जा हुए थे। मैं देखता हूँ, ये बोलकर फाज अपने कमरे की जानिब बढ़ा। कमरे के अंदर दाखिल होकर देखा तो अरीबा कहीं नजर नहीं आई, अलबत्ता वॉशरूम से पानी गिरने की आवाजें आ रही थी। थोड़ी देर बाद वो टॉवल से मुंह साफ करते हुए बाहर निकली तो सामने बेड पर फाज को लेटे देखकर नजरअंदाज कर गई। अरीबा, मेरी जान, क्या हुआ है? फाज उठा और चलता हुआ उसके पास आया और उससे पीछे से हसार में लेकर पूछा। फाज, पीछे हटो, तंग नहीं करो। अरीबा के बात पर वो संजीदगी से उसका चेहरा देखने लगा। इधर देखो मेरी तरफ और बताओ क्या हुआ है। फाज ने उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर अपनी तरफ किया और संजीदगी से पूछा। फाज, क्या तुम हमेशा पैसों के लिए अपने डैड से ही भीख मांगोगे? उसके बाद पर फाज की पेशानी पर लकीरें नुमदार हुई। रीबा, इस बात का क्या मतलब है? जो बात है साफ लफ्जों में कहो। फाज, देखो मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम अपना अलग बिजनेस शुरू करो जिसमें तुम्हारे बाप की मुदाखलत ना हो और ना ही तुम उनको जवाब दे हो। अरीबा, फाज, तुम भूल रही हो कि मैं अपने माँ बाप से कितनी मोहब्बत करता हूँ, जैसे तुम सोच रही हो नामुमकिन है। और दूसरी बात, मैं अपने बाप से पैसे मांगता हूँ, गैरों से नहीं, तो तुम ऐसे मशवरे दे रही हो। फाज ने संजीदगी से अपनी बात मुकम्मल की और उसे वहीं छोड़कर बैठ के जानी बढ़ गया। अरीबा ने दांत पीस कर उसकी पुश्त को देखा था। मुझे कल जाते हुए मम्मा के यहाँ छोड़ देना, मैं वहाँ कुछ दिन रुकना चाहती हूँ। अरीबा की आवाज़ पर वो सरहाना दुरुस्त करके अपनी जगह पर रखने वाला था, पलट कर उसे देखने लगा। अभी आज ही तो वापस आई हो तुम, 2-3 दिन सब्र कर लो, क्योंकि पापा को ये चीज़ें पसंद नहीं है। वो तो मम्मा को भी नाना के यहाँ कम ही जाने देते थे। फाज ने नरमी से कहा तो रीबा ने उसे घूरा। कल जाना है तो मतलब जाना है मुझे, तुम छोड़ के आओगे या नहीं? रीबा तौलिया सोफे पर फेंकते हुए उसकी जानिब गुस्से से बढ़ी। 3 दिन बाद प्लीज, कॉल नहीं, कल नहीं। फाज ने उसका बाजू पकड़कर ऊपर गिराया और मुस्कुरा कर उसके बाल कान के पीछे करते हुए लजाहा से कहा। रीबा खफगी से उठने लगी तो फाज ने करवट बदलकर उसे बेबस कर दिया। मेरी जान, 1 हफ्ते बाद आई हो वहां से, कुछ तो सजा बनती है तुम्हारी। ये बोलकर फाज ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया और कमरे की लाइट ऑफ कर दी। रीबा भी इसके कुर्बत में अपना गुस्सा वकी तौर पर भूल गई थी। किस्मत दूर खड़ी अपने किए गए फैसले पर मुस्कुरा रही थी। हाल अपनी आंखों को आहिस्ता से खोलकर वो अपने जहन को बेतार करने लगा। हॉस्पिटल की छत को चंद सेकंड घूरने के बाद उसने दाएं तरफ देखा तो फाज अपनी आंखों की सुर्खी में सर्द पन लिए उसे देख रहा था। माज के चेहरे पर एक साया लहराया था। खौफ के तासुरात चंद फीट दूरी पर बैठे फाज ने बखूबी महसूस किए। मैं डिस्चार्ज पेपर बनवाता हूँ। फाज ये बोलकर कमरे से बाहर चला गया। जब वापस आया तो माज को देखे बगैर उस तक पहुंचा और उसकी चीजें उठाकर संजीदगी से बोला, उठो और मेरे साथ चलो। फाज की बात पर माज ने एक नजर उसे देखा जिसका चेहरा खतरनाक हद तक संजीदा था। माज उठा और फाज के पीछे चलकर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठा, जबकि फाज ड्राइविंग सीट पर बैठकर खामोशी से ड्राइव करने लगा। 1 घंटे की ड्राइव के बाद वो घर पहुंचे थे। फाज जानता था अभी घर पर मुलाजमों के अलावा कोई नहीं होगा, इसलिए वो माज को घर ले आया था।
اپنے کمرے میں جاؤ، فاز یہ بول کر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا، جبکہ معاذ لاؤنج میں کھڑا اپنے بھائی کی چند گھنٹوں کی بے رخی سے رونے والا ہو گیا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ فاز کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر کی جانب بڑھا۔ فاز جو اپنا موبائل چارجنگ پہ لگا رہا تھا، معاذ کو اپنے کمرے میں آتے دیکھ کر بھی مکمل نظر انداز کر گیا تھا اور ٹراؤزر شرٹ لے کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ معاذ وہیں بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد فاز تولیے سے باہر رگڑتے باہر آیا تو معاذ کی آنکھیں بند کیے اپنے بیڈ پر لیٹے دیکھ کر زخمی سا مسکرایا تھا۔ لالا سوری۔ معاذ نے کل کے بارے میں سوچا تو اس کے ذہن میں کل کا واقعہ گھوما کہ کس طرح وہ کوکین اور اوور ڈوز لے چکا تھا اور کالج سے نکل کر سامنے سڑک پر بے ہوش ہو چکا تھا کیونکہ ڈرائیور لیٹ تھا، لیکن پھر خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پانا اور کچھ فاز کا نظر انداز کرنا اسے سمجھا گیا تھا کہ فاز اس کی نشے آور چیزوں کے استعمال سے آگاہ ہو چکا ہے، اس لیے وہ شرمندگی سے بولا۔ فاز نے ابھی بھی اس کو نظر انداز کیا، گویا معاذ کا بولنا اور اس کا ہونا اس پر کوئی اثر نہیں کر رہا تھا۔ معاذ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور پیچھے سے اس کے گرد حصار باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ فاز نے سختی سے لبوں کو پیوست کیا تھا۔ گو بیک یور روم معاذ شاہنواز خان۔ فاز جب بھی اسے ناراض ہوتا تھا ہمیشہ اس کا پورا نام لیتا تھا۔ معاذ نے نم آنکھوں سے اپنی گرفت مضبوط کی۔ سوری لالا، پلیز ایسے تو اگنور مت کریں، ہو گئی نا غلطی۔ غلطی معاذ شاہنواز خان؟ واقعی آپ اسے غلطی کہیں گے؟ فاز نے پلٹ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے بولا تو وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گیا۔ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، بہتر ہے اپنے روم میں جاؤ۔ میں ویسے بھی آہن کو لے کر 2 دن تک واپس پیرس جا رہا ہوں، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ فاز جانتا تھا معاذ آہن سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے وہ بجائے ڈانٹ کر اس سے باغی بنانے کے اس کے دماغ سے کھیل کر اپنی بات منوانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسے کل سے غصہ تو بہت تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا یہ عمر ہی ایسی تھی کہ ذرا سی سختی باغی بنا دیتی ہے۔ وہ نرمی سے اپنی بات منوانا چاہتا تھا۔ لالا آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ معاذ صدمے سے بولا تھا۔ کیوں ایسا کیا بول دیا جو تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ لالا آپ آہن کو لے کر کہیں نہیں جا رہے، آپ ناراض ہیں نا مجھ سے کیونکہ غلط کیا میں نے، تو آپ ڈانٹ لیں، مار لیں، لیکن پلیز اب دور مت جائیں مجھے چھوڑ کر۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ معصومیت سے بولا تھا۔ فاز نے اسے مکمل نظر انداز کیا اور کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں اپنے بیٹے کو ایسے شخص کے پاس کیسے پرورش پانے دے سکتا ہوں جو نشے کا عادی ہو؟ معاذ جو اس کے سامنے ہیزل گرین آنکھوں میں نمی سمیٹ سرخی لیے کھڑا فاز کو دیکھ رہا تھا، شرمندگی سے ہونٹ چبانے لگا۔ میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا ہے، لیکن خود سے دور کر کے کیوں مجھے سزا دینا چاہتے ہیں؟ معاذ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے تھا۔ میں کوئی سزا نہیں دے رہا، مجھے کوئی حق نہیں ہے تمہیں سزا دینے کا۔ لالا یہ دستبرداری کیوں آپ ہر بار مجھ سے ایسی ذیت میں جھونک کر منہ موڑ لیتے ہیں؟ کیوں آپ میرے ساتھ رہ کر مجھے اچھے اور برے کی تمیز نہیں سکھا سکتے؟ آپ جانتے ہیں مما اور پاپا کی ڈیتھ کے بعد میں بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ ٹوٹ تو سب ہی گئے تھے ان کی جانب موت پر، لیکن لالا میں تو چھوٹا تھا، اتنی سمجھ نہیں تھی، باقی سب نے تو ایک دوسرے کو سنبھال لیا تھا، مجھے کسے سنبھالنا تھا؟ آپ بھی آن کو لے کر ہم چھوڑ کر چلے گئے تھے، آپ جانتے تھے ماما پاپا کے بعد میں سب سے زیادہ آپ سے اٹیچ تھا، لیکن آپ پھر بھی مجھے روتا بلکتا چھوڑ کر گئے تھے۔ مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی، ایک وحشت سی میرے اندر بڑھتی جا رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آیا کیا کروں، میں نے خود کو وقت کے حوالے کر دیا لالا، لیکن میری تنہائی نے مجھے خوف آنا شروع ہو گیا تھا۔ پھر کالج میں جب ایڈمیشن لیا تو ایک دوست میرا فراز نام ہے اس نے مجھے تنہائی سے نکالا، لیکن میرا سب سے بڑا خسارہ کر دیا، مجھے اس نشے کی لت پر لگا دیا۔ میں تو پہل بس سگریٹ ہی پیتا تھا، وہ بھی کبھی کبھار، پھر آہستہ آہستہ باقی چیزیں بھی استعمال کرنے لگا۔ جانتا ہوں غلطی ایک چھوٹا لفظ ہے، لیکن پلیز لالا اس بار دور نہیں جائیں۔ فاز کی گود میں سر رکھے وہ اپنے 5 سالوں کی اذیت بیان کر رہا تھا۔ فاز نے سختی سے آنکھوں کو بند کر کے اپنے آنسو کو باہر آنے سے روکا تھا۔ تو کیا اس کا ایک غلط قدم اتنے لوگوں کی زندگی پر اثر انداز ہوا تھا؟ وہ جو سوچے بیٹھا تھا صرف دادا جی اس کے جانے سے بیمار ہوئے ہیں، آج اپنے بھائی کا بھی انجانے میں مجرم بن گیا تھا۔ معاذ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے اسے پکارنے لگا۔ معاذ مر جائے گا لالا آپ سے دور ہو کر۔ معاذ اس کی کمر کے گرد بازو رکھے سختی سے اس کی شرٹ کو پکڑے ایک درد سے بولا تھا۔ معاذ لالا کی جان ادھر دیکھو میری طرف۔ نہیں آپ پہلے وعدہ کریں آپ مجھ سے دور نہیں جائیں گے کبھی بھی۔ معاذ کی بات پر وہ مسکرایا تھا، وہ ہن کی طرح ضد کر رہا تھا۔ اچھا نہیں جاتا اب ادھر دیکھو۔ معاذ نے اس کی بات پر اپنا چہرہ اوپر اٹھایا جو آنسوں سے تر تھا۔ فاز نے اس کے آنسو صاف کیے۔ وعدہ کرو یہ سب چیزیں چھوڑ دو گے؟ فاز کی بات پر اپنا سر اس بات میں ہلا گیا۔ میں چھوڑ دوں گا لالا، لیکن آپ کہیں نہیں جائیں گے ورنہ میں خود کو کچھ کر لوں گا۔ معاذ کی جذباتی پر فاز نے اسے گھورا تھا۔ اپنی فضول بکواس بند کرو اور میری بات دھیان سے سنو۔ کل تم شاذ کے ساتھ ڈاکٹر فیض کی کلینک جا رہے ہو اور کچھ عرصے تک تمہارا وہاں علاج ہوگا، لیکن اس علاج کے دوران تمہیں یہ سب چیزیں ترک کرنی ہوں گی۔ ان کا استعمال اگر تم نے جاری رکھا تو میں اپنے آہن کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے جاؤں گا۔ فاز نے سنجیدگی سے کہا تو معاذ نے مسکرا کر اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ لالا میں علاج کے دوران کالج نہیں جاؤں گا ورنہ فراز پھر وہی سب دے گا۔ اوکے جیسے میرا بچہ بولے۔ فاز نے اس کے پیشانی پر بوسہ دے کر اسے اٹھایا
اور گلے سے لگایا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا بھائی کوشش ضرور کرے گا اور اس کوشش میں بس اسے سپورٹ کرنا تھا۔ اچھا ریسٹ کرو، میں تمہارے لیے ہرات سے بول کر مٹن پلاؤ بنواتا ہوں۔ فاز کی بات پر ماز مسکرا کر اسی کے بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ فاز نے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ آہن کے گھر آتے ہی اور ماز کو اپنے کمرے میں دیکھ کر ہی جو جنگ ہونی تھی اسے پناہ مانگ کر وہ باہر کی جانب بڑھا تھا، جبکہ ماز نے مسکرا کر آنکھیں بند کی اور جلد ہی نیند کی وادی میں گم ہو گیا تھا۔ 2 دن سے وہ کمرے میں بند تھی۔ آج صبح فجر کی نماز پڑھ کر وہ باہر نکلی اور گھر کے دروازے پر پڑی اخبار کو اٹھا کر اپنے کمرے کی جانب آگئی۔ نوکری کی تلاش کرتے کرتے وہ ایک ایڈورٹائزمنٹ دیکھ کر رکی تھی۔ ایک کمپنی میں پرسنل سیکرٹری کی جاب کی ایڈ دیکھ کر پہلے تو اگنور کرنے لگی، پھر کچھ سوچ کر اخبار کو اندر لے گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر بھی ابھی اخبار رکھ کر وہ پلٹی ہی تھی جب اس کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ موبائل اٹھا کر دیکھا تو بیرون ملک کا نمبر دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی منگیتر کی کال تھی، جسے 1 مہینے بعد خیال آ گیا تھا کہ اسے فروزہ کا حال احوال پوچھنا ہے۔ افروزہ نے یس کا بٹن دبا کر کال ریسیو کی اور شائستگی سے بولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ نفیس کے مسکراتے لہجے پر بھی وہ مسکرائی نہیں تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اور بتاؤ جاب کیسی جا رہی ہے؟ نفیس کی اس بات پر اس نے سختی سے لبوں کو آپس میں پیوست کیا تھا۔ جاب چھوڑے ہوئے تو مجھے چند ہفتے ہو گئے ہیں، کیا چچی نے آپ کو نہیں بتایا؟ افروزہ جانتی تھی کہ چچی نے نفیس کو بولا ہوگا کہ افروزہ کو جاب کرنے کے لیے فورس کرے۔ جاب کیوں چھوڑ دی تم نے؟ حالانکہ وہاں تو سیلری اچھی بھی تھی، بقول تمہارے۔ نفیس کے طنزیہ انداز پر وہ زخمی سا مسکرائی تھی۔ کیونکہ وہاں کے سی ای او نے آپ کی ہونے والی بیوی کو خود سے شادی کرنے کے لیے کہا تھا۔ انفیکٹ سودا کر رہا تھا مجھ سے وہ۔ کیا مان لیتی اس کی بات؟ افروزہ کی بات پر نفیس نے سختی سے لبوں کو پیوست کر کے خود کو کچھ سخت جملہ کہنے سے روکا تھا۔ تو اتنی سی بات پر جاب چھوڑنے کی کیا دکھ بنتی تھی؟ بول دیتی میری منگنی ہوئی ہے اور جلدی شادی ہونے والی ہے، بات ختم ہو جاتی وہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے نہیں، یقیناً تم نے اپنی زبان کے جوہر بھی وہیں دکھائے ہوں گے۔ نفیس کے غصیلے لہجے پر افروزہ کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھیں، جبکہ لفظوں نے سیدھا اس کی روح کو گھائل کیا تھا۔ آپ کے لیے یہ چھوٹی بات ہوگی، مگر اس کے لفظوں نے میری روح پر تازیانے لگائے تھے۔ ویسے ایک بات بتائیں نفیس، کیا شادی کے بعد بھی آپ مجھے جاب کرنے دیں گے؟ افروزہ نہ چاہتے ہوئے بھی بھرائے لہجے میں بولی تھی۔ او پلیز یار، میں کوئی ٹپیکل مرد نہیں ہوں جس کو اپنی بیوی کی جاب کرنے پر اعتراض ہو، اور دوسری بات، میں تو کچھ عرصہ رہ کر واپس دبئی آ جاؤں گا، تو پھر تم فری ہی ہوگی، اس لیے جاب تو کرنی ہے، تمہیں فارغ رہ کر کیا ملنا ہے؟ نفیس نے نرمی سے کہا تو فروزہ زخمی سا مسکرائی تھی۔ نفیس، مجھے ناشتہ بنانا ہے، گھر والوں کے لیے بعد میں بات ہوگی، فی امان اللہ۔ افروزہ نے بنا اس کی سنے کال ڈراپ کر دی اور منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی سسکی کو گلا گھونٹتی رو دی تھی۔ کتنا بے حس شخص تھا جو اسے سمجھنے کی بجائے اس کی روح کو اپنے لفظوں سے گھائل کرتا جا رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی اور بہتے اشکوں سے اپنی کھڑکی سے باہر موجودہ سورج کی روشنی کو دیکھنے لگی۔ شاید ہی کبھی اس کی زندگی میں ایسا سویرا ہو جب وہ دوسروں کے لیے نہیں بلکہ خود کے لیے زندگی گزارے گی۔ تقدیر اس کے اشکوں کو بے مول ہونے سے بچانے کے لیے ایک فیصلہ لے چکی تھی، ایک ایسا فیصلہ جو سیاب ہائیوس کے لوگوں کی زندگی بدلنے والا تھا۔ یونیورسٹی سے نکلتے نکلتے آج وہ کافی لیٹ ہو گیا تھا، کیونکہ ایک سر نے اسے اپنے پاس بلا لیا تھا اور اسائنمنٹ کے ٹاپک پر بات کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ گھر جا رہا تھا جب پارکنگ میں ایک لڑکی کو دیکھ کر رکا۔ بلا شبہ لیمن کلر کے ڈریس میں سر پر ہم رنگ دوپٹہ جمائے معاشرہ اپنے پسندیدہ مشغلے یعنی رونے میں مصروف تھی۔ شاز اس کی جانب بڑھا اور ماتھے پر شکنی لیے اس سے 2 قدم دور رکا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو ابھی تک؟ شاز کی سنجیدہ آواز پر وہ اپنی سرخ آنکھیں جن میں نمی واضح رقص کر رہی تھی سے شاز کو دیکھنے لگی۔ وہ معاشرہ ہچکیاں لیتے ہوئے کتابوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی۔ شاز نے پریشانی سے اسے روتے دیکھا تھا۔ وہ کیا لگا رکھا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ بے چینی سے سوال پوچھ کر وہ اپنی پیشانی مسلنے لگا تھا۔ معاشرہ نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ کسی نے بدتمیزی کی ہے کیا؟ نہیں، معاشرہ روتے روتے بولی۔ اب شاز کو اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ منہ سے کچھ بولو گی یا نہیں؟ شام کے 5 بجے تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاز نے غصے سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ میں وہ کلاس لینے گئی تھی پھر مجھے سر افضل نے اپنے پاس آفس میں بلایا اور کیا؟ شاز نے بے چینی سے بے ساختہ اس کی بات کاٹی تھی۔ اور میں اپنا بیگ کلاس میں بھول گئی اور پیچھے کسی نے اس میں سے میرے پیسے نکال لیے۔ شاز کی رکی سانسیں بحال ہوئی تھیں اور اس نے رونے کی وجہ جان کر اس کا غصہ ہوا نیزے پر پہنچا تھا۔ پاگل لڑکی، تم اس لیے گھر نہیں گئی کہ تمہارے پیسے چوری ہو گئے تھے؟ پیسوں کے بغیر کسی ماموں کے بیٹے نے مجھے مفت میں گھر چھوڑ کر آنا تھا؟ معاشرہ رونا بھول کر اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ شاز کا غصہ اس کی بات سن کر ہی ختم ہو گیا تھا، جبکہ معاشرہ کے
ایکسپریشنز دیکھ کر وہ مسکراہٹ ضبط کر گیا تھا۔ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں گھر، ویسے تم ٹیکسی کروا کے گھر چلی جاتی اور پھر وہاں جا کر اسے پیسے دے دیتی۔ شاز کی بات پر اس کی گھوری تیز ہوئی تھی۔ ہاں، یہاں تو ہر کوئی فرشتہ صرف انسان ہے جو کہ لڑکی کو دیکھ کر اپنی نیت اس پر خراب نہیں کرے گا۔ اچھا بھائی تم ٹھیک ہو؟ اب چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ اور اب کوئی بات نہیں سن رہا میں۔ شاز اسے منہ کھولتے دیکھ کر سنجیدگی سے بولا تھا، میں گھر جا کر آپ کو پیسے دے دوں گی۔ ماسٹر کی بات پر وہ جو فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول رہا تھا نہ سمجھی سے اس پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ میں کسی کا دھار نہیں رکھتی، ہمارے گھر سے ٹیکسی والے 200 روپے لیتے ہیں جبکہ بس والے 70 روپے لیتے ہیں، تو میں بھی آپ کو ٹیکسی کے لحاظ سے ہی پیسے دوں گی، مطلب اب 400 روپے دوں گی جلد ہی آپ کو۔ ماسٹر بول کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ والا دروازہ بند کر کے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی، جبکہ شاز نے مسکرا کر سر جھٹکا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر ڈرائیو کرنے لگا۔ سفیر، ہمدانی گروپ آف کمپنیز کی میٹنگ کب ہے؟ فاز اپنی کیبن میں داخل ہوتے ہوئے مینیجر سے پوچھنے لگا۔ سر وہ 2 بجے ہے، سفیر نے مؤدب انداز میں جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ اب، فاز نے اپنا لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے سفیر کو جانے کا بولا۔ سر وہ آج سے انٹرویو شروع کرنے ہیں سیکرٹری کے لیے۔ سفیر کی بات پر اس نے پیشانی پر نمودار ہوتی لکیروں سے مقابل کا سانس خشک کر لیا تھا۔ تو کیا ایک سیکرٹری کے لیے میں انٹرویو کروں گا؟ تم دیکھ لو جو معیار پر پورا اترے اسے رکھ لینا، فاز نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ سر وہ میری وائف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں نے آج ہاف لیو پر جانا ہے، کل کہا تھا آپ کو۔ سفیر کی بات پر وہ لیپ ٹاپ پر ایک فائل کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے 10 بجے سٹارٹ کرتے ہیں انٹرویو پھر۔ فاز کی بات پر وہ اوکے سر بول کر آفس سے جا چکا تھا جبکہ فاز اپنے لیپ ٹاپ پر بزی ہو گیا تھا۔ ڈرائیور انکل پلیز ڈیڈ کے آفس چلیں، مجھے بات کرنی ہے ان سے۔ آہن اسکول یونیفارم میں ملبوس گاڑی میں منہ پھیلائے بیٹھا تھا جب کچھ یاد آنے لگا پر وہ ڈرائیور سے بولا تھا۔ ڈرائیور نے ایک نظر پچھلی سیٹ پر بیٹھے آہن کو دیکھا جو بالکل اپنے باپ کی کاپی تھا۔ ڈرائیور نے بنا تاخیر کے گاڑی آفس کی جانب موڑی تھی کیونکہ جانتا تھا کہ اگر آہن کو آفس لے کر نہ گیا تو فاز اسے ڈانٹ کے ساتھ نوکری سے بھی فارغ کر دے گا۔ شاہنواز انڈسٹریز کے ہیڈ آفس میں جیسے ہی گاڑی رکی وہ گاڑی سے باہر نکلا اور یونیفارم پینٹ کی پاکٹس میں دونوں ہاتھ پھنسائے آفس کے اندر داخل ہوا تھا۔ شاز کے ساتھ وہ کافی مرتبہ یہاں آ چکا تھا اس لیے تمام ملازمین سے جانتے تھے۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا جب کسی لڑکی سے ٹکرایا۔ آر یو بلائنڈ؟ آہن جو اپنے ہی دھیان جا رہا تھا ایک لڑکی سے ٹکرایا۔ آہن نے جیسے ہی نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک ماڈرن سی لڑکی کھڑی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ اندھی ہیں جو سامنے سے آتے ہوئے ایک بچے کو نہیں دیکھ سکی، آہن اپنی ہیزل گرین آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی نے ارد گرد دیکھا تو کافی لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ تم جان بوجھ کر مجھ سے ٹکرائے ہو؟ اب جلدی سے سوری بولو، لڑکی اسے گھورتے ہوئے بولی۔ مجھے لگتا ہے سویٹ ہارٹ آپ کو ہینڈسم لڑکی جہاں نظر آ جائیں آپ خود ان سے ٹکرا سکتی ہیں، کیونکہ مجھے اگر کسی سے ٹکرانا بھی ہو تو اپنی عمر کے لحاظ سے ٹکراؤں گا، بوڑھی عورتوں سے ٹکرا کر مجھے کیا ملے گا۔ اچھی خاصی بےزتی کر کے وہ آگے بڑھا تو اس لڑکی کا چہرہ شدت توہین سے سرخ ہو گیا۔ ارد گرد دیکھا تو کچھ لوگ اپنی ہنسی ضبط کر کے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہے یو رکو، آہن کا بازو پکڑ کر وہ اسے اپنی طرف گھما کر غصے میں دیکھنے لگی۔ آہن کا اطمینان جوں کا توں برقرار تھا۔ تمہیں خود سے بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے، کمال بے نیازی سے کندھے اچکا کر اس نے جواب دیا۔ ابھی میں اس کمپنی کے CEO سے تمہاری شکایت کرتی ہوں، دیکھنا تمہارا باپ کیسے یہاں سے نکالا جاتا ہے۔ وہ لڑکی مسکرا کر آہن کو ڈرانے لگی تو آہن مسکرایا تھا۔ آپ جاب کے لیے آئی ہیں؟ آہن لڑکیوں کی لائن اور اس کے ہاتھ میں موجودہ پروفائل کو دیکھ کر بولا تو اس لڑکی نے چھوٹے سے بچے کو دیکھا جو بڑی مہارت سے بدل گیا تھا۔ ہاں بالکل، اور دیکھنا سلیکٹ ہوتی سب سے پہلے تمہارے باپ کو اس کمپنی سے نکلواؤں گی۔ اس کی بات پر آہن نے کہکا لگایا تھا۔ جب ریسیپشن پر موجودہ لڑکی ان دونوں کی جانب آئی، میم پلیز کم بیک یور سیٹ، اور آہن سرفراز سر ابھی میٹنگ کے لیے گئے ہیں، آپ چاہیں تو ان کے لیے آفس میں آرام کر سکتے ہیں۔ ڈیڈ میٹنگ میں بیزی ہیں، اور گارڈنم تمہیں معلوم ہے آج ڈیڈ نے میرے اسکول آنا تھا کیونکہ آج میرا سپورٹس ڈے تھا۔ خیر ابھی پوچھتا ہوں ان سے۔ آہن غصے سے اپنی آنکھیں مٹکائے ہوئے چھوٹی سی ناک کو پھلا کر بولا تو 22 سالہ انم مسکرا دی تھی۔ انم سے وہ کافی فرینک تھا اور انم نے ہی اسے خود کو نام سے بلانے کے لیے کہا تھا جبکہ وہ لڑکی ان کی گفتگو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ بچہ کون ہے؟ اس لڑکی کے سوال پر آہن نے اسے گھورا تھا جبکہ انم نے مسکرا کر آہن کو دیکھا تھا۔ یہ آہن فاز خان ہے، اس کمپنی کے 5ویں ڈائریکٹر اور موجودہ CEO کے اکلوتے بیٹے۔ انم کی بات پر اس لڑکی نے بمشکل مسکرا کر آہن کو دیکھا تھا۔ سوری وہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ اٹس اوکے سویٹ ہارٹ، آپ یہ بتائیں کہ آپ جاب کے لیے آئیں نا تو پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ آہن نے اس لڑکی کو دیکھ کر کہا۔ کیسا سوال؟ اگر آپ کو لڑکے یا لڑکی میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو آپ کسے چنیں گی؟ وہ حیرت سے اس کے سوال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لڑکی کو۔ یو آر ناٹ ایلیجیبل فار دس پوسٹ سویٹ ہارٹ، گو بیک۔ لڑکی نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔
لیکن میں تمہارے نہیں شاہنواز انڈسٹریز میں جاب کے لیے آئی ہوں، سمجھے؟ میں لحاظ بھی اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ میرے باپ کے آفس میں کھڑی ہیں۔ وہ 5 سالہ بچہ اسے ورطہ حیرت میں ڈال کر سی ای او کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ محترمہ اب آپ یہاں سے چلی جائیں کیونکہ فاض سر کو آہن ایک ایک بات بتاتا ہے اور آہن سے بدتمیزی کرنے والے کو فاض سر کبھی بھی نوکری پر نہیں رکھیں گے۔ انم یہ بول رک ریسیپشن پر چلی گئی جبکہ وہ لڑکی غصے سے اپنی بےزتی پر رخ کھولتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ چادر میں کچھ فاصلے پر بیٹھی افروزہ نے بھی یہ منظر دیکھا تھا، پر پھر سر جھٹک کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگی کیونکہ جاب تو اسے ہر حال میں چاہیے تھی۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر وہ جیسے ہی اپنے آفس کے اندر داخل ہوا، سامنے ہی اپنی کرسی پر یونیفارم میں ملبوس اپنے بیٹے کو دیکھ کر بے ساختہ مسکرایا۔ لارڈ صاحب لازمی غصے میں ہیں۔ فاض خود سے بڑبڑاتے ہوئے اندر آیا اور آہن کو دیکھنے لگا جو اسے مکمل نظر انداز کیے اپنے ٹیب پر یوٹیوب کھولے کچھ ویڈیوز دیکھنے میں مصروف تھا۔ سوری یار، بھول گیا تھا آج تمہارے اسکول جانا ہے۔ فاض کی بات پر اس نے نظریں اٹھائیں اور اپنے باپ کو دیکھا۔ ڈیڈ میں ناراض ہوں، آہن یہ بول کر دوبارہ اپنے ٹیب پر ویڈیوز دیکھنے لگا۔ یہ ناراضگی کیسے دور ہوگی اب؟ فاض دونوں ہاتھوں کی کونیاں ٹیبل پر رکھ کر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھامے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا، ایک شرط پر ختم ہو سکتی ہیں؟ کیسی شرائط؟ فاض نے پوچھا تو مسکرایا تھا، آپ کی سیکریٹری کے لیے انٹرویو میں کروں گا۔ اس کی بات پر فاض نے اسے گھورا تھا، نہیں یہ گیم نہیں ہے، آپ ڈرائیور کے ساتھ گھر جا رہے ہیں کیونکہ مجھے انٹرویو لینے ہیں، رات کو کسی اچھے سے پیزا ہٹ چلیں گے، اوکے؟ فاض کی بات پر وہ منہ بسور کر اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ ڈیڈ مجھے لینا ہے انٹرویو پلیز، میں نے آپ کی میٹنگ سے فارغ ہونے تک یوٹیوب سے ویڈیوز بھی دیکھ لی ہیں، اس لیے مجھے معلوم ہے انٹرویو کیسے لیتے ہیں، وہاں منع نہیں کریں اور بلائیں لڑکیوں کو پلیز۔ آہن کی بات پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا کیونکہ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ اس کا بیٹا ضد کے معاملے میں بالکل اسی پر گیا ہے۔ اوکے، فاض یہ بول کر انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگا گیا۔ مس مرتضیٰ انٹرویو کے لیے نیکسٹ لڑکی کو اندر بھیجیں۔ یہ بول کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی اجازت لے کر اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام محترمہ، اپنی تعلیم کے بارے میں بتائیں۔ فاض نے سنجیدگی سے اس لڑکی کو کہا جو پینٹ شرٹ پہنے گلے میں شعلہ لیے محویہ سے فاض کو دیکھ رہی تھی۔ آہن نے اسے گھورا تھا، میں نے MBA کیا ہے اور 2 سال کا ایکسپیرینس بھی ہے میرا۔ یہ بول کر اس نے اپنے ڈاکومنٹس فاض کے آگے بڑھائے تھے۔ فاض نے اس کے ڈاکومنٹس کی فائل پکڑی اور دیکھنے لگا جب وہ لڑکی دوبارہ سے فاض کو دیکھنے لگی۔ آہن نے اسے گھورا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، سویٹ ہارٹ آپ کو میرے ڈیڈ کو گھورنے کے پیسے نہیں ملیں گے اس لیے انہیں دیکھے بھی مت۔ آہن کی بات پر وہ لڑکی اپنا رخ پھیر گئی تھی جبکہ فاض نے اپنے 5 سالہ بیٹے کو دیکھا جو اس لڑکی کو گھور رہا تھا۔ پلیز آپ جائیں اور نیکسٹ کو بھیجیں۔ وہ لڑکی شرمندگی سے سر جھکائے وہاں سے چلی گئی تھی جبکہ آہن اب اپنے باپ سے نظریں ملانے سے گریز کر رہا تھا۔ اچھا سوری، اب نہیں بولوں گا۔ فاض کی نظریں مسلسل خود پر محسوس کرتے ہوئے وہ تنگ آ کر بولا، لڑکی کو سویٹ ہارٹ نہیں کہتے۔ چاچو نے بولا تھا اگر کسی خوبصورت لڑکی کی کوئی بات بری لگ جائے تو اسے سویٹ ہارٹ بول کر اس کی بےزتی کر کر وہ فیل نہیں کرے گی۔ آہن کی بات پر وہ شاز کی تصویر میں چترول شروع کر چکا تھا، پھر آہن کو دیکھنے لگا جو معصومیت کو چہرے پر طاری کر گیا تھا۔ فاض نے مطمئن ہو کر اگلی لڑکی کو بلایا تھا لیکن پھر سے آہن نے اپنی ٹانگ اڑانی شروع سمجھی تھی۔ اس طرح وہ 20 لڑکیوں کے انٹرویو لے چکا تھا لیکن آہن کوئی نہ کوئی سوال پوچھ کر ان لڑکیوں کے ساتھ ساتھ آج اپنے باپ کو بھی زج کر رہا تھا۔ آج کے لیے اتنے انٹرویوز کافی ہیں، فاض آہن کو گھورتے ہوئے بولا تو آہن نے اپنے دانتوں کی نمائش کی۔ لاسٹ ون ڈیڈ پلیز، پھر میں گھر چلا جاؤں گا پکا۔ آہن کی بات پر وہ لمبی سانس لے کر نیکسٹ کو بلانے لگا۔ سر میں کم ان۔ سرمئی آنچل میں چھپا اس کا چہرہ دونوں باپ بیٹوں کو اس کی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ یس کم ان۔ جیسے ہی افروزہ اندر داخل ہوئی فاض ایک لمحے سے پہلے اسے پہچان گیا تھا۔ تم؟ فاض اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا تھا جبکہ افروزہ بھی فاض کو پہچان گئی تھی۔ آہن نے پرتجسس انداز میں دونوں کو دیکھا۔ کون تم؟ افروزہ جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے بولی۔ فاض نے حیرت سے اسے دیکھا تھا جو پہچان کا تاثر آنکھیں میں سجائے لفظوں سے انجان بن رہی تھی۔ تم افروزہ سیاب ہی ہو نا؟ فاض نے اب اسے گھورتے ہوئے کہا تھا جبکہ افروزہ نے اپنے لبوں پر زبان پھیری تھی۔ آہن سب کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں مگر آپ کو کیسے معلوم؟ افروزہ کا اطمینان اب بھی قابل دید تھا، کیونکہ اتنی جلدی اپنا پیچھا کرنے والے کو بھول گئی ہو؟ فاض جو کافی دفعہ اس کے چہرے سے اس کے خیالوں سے ڈسٹرب ہو چکا تھا اب طنزیہ انداز میں اسے گھورتے ہوئے بولا، ڈیڈ آپ سٹاکر ہیں؟ آہن کی صدماتی آواز پر فاض نے اسے دیکھا جبکہ افروزہ نے مسکرا کر اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں خفگی دیکھی تھی۔ میں سٹاکر نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھے سٹاکر سمجھتی ہے۔ وہ آہن کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، ڈیڈ آپ اس لڑکی کو کیسے جانتے ہیں؟ آہن نے اسے گھورا تھا، یہ لڑکی اس دن آپ کے ڈیڈ پر جھوٹا الزام لگا رہی تھی کہ میں اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ فاض افروزہ کو گھورتے ہوئے آہن کو وضاحت دے رہا تھا، دیکھیں جو کچھ بھی ہوا میں نے صرف اپنی حفاظت کے لیے کیا تھا، باقی مجھے کوئی پشیمانی نہیں ہے اپنے کیے پر۔ افروزہ کی سنجیدگی پر فاض نے دانت پیسے تھے۔ ستم تھا کہ فاض آہن کے سامنے زیادہ غصہ نہیں کر سکتا تھا۔
سویٹ ہارٹ سٹ ڈاؤن پلیز، آہن افروزہ کو دیکھ کر بولا تھا، جبکہ فاز نے اب اپنے بیٹے کو گھورا تھا جو اسے مکمل نظر انداز کیے اب اپنے باپ کی کرسی پر بیٹھا افروزہ سے انٹرویو لینے کی تیاری کر رہا تھا۔ افروزہ نے دونوں باپ بیٹے کو ایک نظر دیکھا اور پھر آہن کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی، جبکہ فاز اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر آہن کو دیکھنے لگا۔ اپنا پورا نام بتائیں اور ڈیڈ آپ کب تک ان کے ڈاکیومنٹ چیک کر لیں؟ اور آہن کی آواز پر فاز نے نہ چاہتے ہوئے بھی افروزہ کی فائل پکڑی اور اس کی تعلیم تجربے کو دیکھنے لگا۔ افروزہ سے آپ بٹ آئی کال یو سویٹ ہارٹ اوکے، لیکن میں آپ کو سویٹ ہارٹ بولوں گا اوکے، آہن نے اپنی ہیزل گرین آنکھوں کو گھماتے ہوئے بولا تو افروزہ مسکرا دی۔ اوکے، آپ میرڈ ہیں کیا؟ آہن اپنے دائیں گال پر سوچنے والے انداز میں انگلی رکھ کے پوچھنے لگا۔ نہیں، سنگل ہوں، افروزہ نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ آپ کو پیزا بنانا آتا ہے کیا؟ آہن کے سوال پر فاز نے مسکراہٹ کو لبوں پر روکا تھا کیونکہ اب وہ اپنے مطلب کی بات پر آیا تھا۔ ہاں آتا ہے، لیکن کیوں؟ افروزہ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ڈیڈ بس آپ ان کو جواب دیں کیونکہ پھر میں اسکول سے واپسی پر یہاں سے پیزا کھا لیا کروں گا۔ آہن کی بات پر افروزہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا جبکہ فاز نے اسے گھورا تھا۔ مس سیاب آپ جائیں اور مس مرتضیٰ سے اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر لے لیں، باقی جاب کی تفصیل بھی وہی آپ کو سمجھا دیں گی۔ شاز کی سنجیدہ آواز پر وہ رخ موڑ کر فاز کو دیکھنے لگی۔ میں یہاں ایک سیکرٹری کے لیے انٹرویو دینے آئی ہوں، ایک باورچی کے لیے نہیں، افروزہ نے فاز کو گھورتے ہوئے کہا تو فاز نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو اب اپنے ٹیب پر بزی ہو چکا تھا۔ میں آپ کو سیکرٹری کے عہدے کے ساتھ اپنے بیٹے کے کیئر ٹیکر بھی اپوائنٹ کر رہا ہوں اور آپ کی ڈیوٹی آور صبح 8 سے 5 بجے تک ہی ہوں گے، لیکن نہان سے اسکول واپسی کے بعد آپ شاہ نواز مینشن میں اس کے ساتھ رہیں گی۔ وہ جیسے لمحوں میں فیصلہ کر گیا تھا، لیکن میں یہ جاب نہیں کر سکتی۔ اس کے انکار پر فاز نے اس کی فائل اسے پکڑائی تھی۔ میں بھی یہی سننا چاہتا تھا کہ آپ انکار کریں تاکہ میں آپ کی بات کو جواز بنا کر اپنے بیٹے کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ فاز نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، انداز چیلنج لیے ہوئے تھا۔ آہن یہ محترمہ جاب سے انکار کر رہی ہیں۔ فاز نے آہن کو درمیان میں گھسیٹا تھا۔ میں آپ کو انکار نہیں کر رہی، مجھے جاب منظور ہے۔ جواب وہ فاز کو دے رہی تھی جبکہ دیکھ آہن کو رہی تھی۔ ڈیڈ آئی ایم ہنگری، پلیز جلدی چلیں گھر۔ فاز جو حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا اپنے بیٹے کی آواز پر ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ جا کر مس مرتضیٰ سے ملیں آپ۔ فاز کی بات پر وہ آہن کو ایک نظر دیکھ کر وہاں سے چلی گئی تھی جبکہ فاز اب انٹرکام اٹھائے آہن کے لیے کچھ سنیکس وغیرہ لانے کا بول رہا تھا۔ ماضی، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، سنا تم نے؟ اریبہ چیختے ہوئے فاز کو دیکھ کر بولی تھی۔ فاز جو سرخ آنکھوں لیے مسلسل اریبہ کو دیکھ رہا تھا اب خود پر قابو نہیں رکھ سکا اور ایک تھپڑ اس کے دائیں گال پر رسید کر دیا۔ وہ آفس میں تھا جب اسے ڈاکٹر نرمین جو کہ فاز کی کلاس فیلو اور ان دونوں کی مشترکہ دوست تھی کی کال آئی اور اس نے فاز کو ریبہ کی پریگنینسی سے لے کر ابارشن تک کی ضد تک کی تمام بات بتا دی۔ فاز غصے سے ریبہ کو اس کے کلینک سے لا کر اب کمرے میں بند کر کے اس کی طرف مڑا تھا جب اس کے الفاظ سے مزید دہشت لا گئے تھے۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس نے ریبہ کو منہ کے بل بیڈ پر گرنے پر مجبور کیا تھا۔ اپنی زبان بند رکھو، یہ میرا بچہ ہے اس لیے فیصلہ بھی میں ہی کروں گا۔ میرا بچہ اس دنیا میں ہر حال میں آئے گا، اب تم میرا پاگل پن سمجھو یا جنون، لیکن اگر تم نے میرے بچے کو نقصان پہنچانے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو آئی سویئر میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ فاز غصے سے گرایا تھا۔ میں نہیں بچوں کے ذریعے اپنی زندگی خراب کر سکتی، پہلے ہی تمہارا باپ بہت پابندیاں لگاتا ہے اور بچے کے آنے کے بعد مزید مجھے اس قید خانے میں بند کر دے گا۔ وہ بھی چیخی تھی۔ فاز نے آنکھیں بند کر کے اپنے غصے کو قابو کرنے کی ایک ناکام کوشش کی تھی۔ دیکھو ریبہ میری جان، یہ ہم دونوں کا بچہ ہے اور تم اتنی ظالم تو نہیں ہو کہ جو اپنے بچوں کو مار ڈالو۔ نرمی سے بولتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام دیا تھا۔ تمہیں یہ بچہ چاہیے فاز یا میں؟ وہ اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ ریبہ دیکھو تم اس وقت غصے میں ہو، ہم بعد میں اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ فاز اپنی آنکھوں کی سرخی کو مزید بڑھتے ہوئے محسوس کر رہا تھا کیونکہ سامنے بیٹھی لڑکی اسے ضبط کی انتہا پر لے جا رہی تھی۔ مجھے بچوں کا عذاب اپنی زندگی میں نہیں پالنا فاز شاہ نواز خان، فیصلہ ابھی ہوگا اور مجھے بتاؤ میں یا یہ بچہ؟ ریبہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بے بس ہوا تھا، پھر کچھ سوچ کر وہ اسے دیکھنے لگا جس کی آنکھوں میں چمک بڑھی تھی، جیسے اسے معلوم ہو کہ فیصلہ اس کے حق میں ہونے والا تھا۔ میرے پاپا کو میری اولاد دیکھنے کا بہت شوق ہے ریبہ، اور میں کبھی بھی ان کے شوق کو اپنی خود غرض محبت کے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ مجھے میرا بچہ ہی چاہیے۔ تو فیصلہ ہو گیا تھا۔ مقابل کی آنکھوں میں نمی اب گالوں کی زینت بنی تھی۔ وہ رو رہی تھی کیونکہ اسے صرف اپنا آپ نظر آ رہا تھا۔ اسے جڑے رشتوں کو وہ نہ دیکھ رہی تھی نہ سوچ رہی تھی۔ مجھے ڈیورس چاہیے فاز خان، آخری کارڈ کھیل کر وہ مقابل خود نہ سانس روکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ جس دن میرا بچہ مجھے میرے ہاتھوں میں صحیح سلامت ہوگا
उस दिन तुम्हें तलाक के पेपर्स मिल जाएंगे। फादर संजीदगी से कहा तो रीबा ने एक आखिरी नजर उस पर डाली और बगैर कोई इस्तेमाल के वहां से चली गई, इस घर में हमेशा न आने के लिए। एक खुद साख्ता मनफी सोच और अपनी ही लगाई हसद की आग में वो खुद को झोंक चुकी थी। फाज को लगता था कि बच्चा पैदा होने पर उसे बच्चे से लगाव हो जाएगा और वो खुद ब खुद बच्चे की खातिर तलाक लेने से मना कर देगी, लेकिन उसकी खाम ख्याली जल्दी गलत साबित हो गई थी। अहन के पैदाइश के वक्त उसे उसकी ससुर की कॉल आई थी। वो खुश था, सरशार सा हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। अपने बेटे को लेकर वो अरीबा के पास जाने लगा तो अरीबा की माँ ने उसका रास्ता रोक लिया था। शाहनवाज और दादाजी बहुत खुश थे, उनको भी फास की तरह यही लगता था अरीबा जल्द घर वापस आ जाएगी। लेकिन अस्पताल में अरीबा ने जब अहन को ना सिर्फ देखने से इनकार किया था बल्कि डाइवोर्स का मुतालबा किया, तो फाज खान ने टूटे दिल की करचियों से जख्मी होते हुए अपने वजूद को संभाला था और उसे तलाक देकर खुद घर आ गया था। अहन को फाज की माँ ने संभाल लिया था, लेकिन चंद महीनों बाद किस्मत ने एक कार्यवाही किया था कि शाहनवाज मेंशन के मकीन बिखर कर रह गए थे। हाल अम्मा किसके आने की तैयारी कर रही हैं। अब मास्टर ने आज अपनी माँ के कहने पर यूनिवर्सिटी से छुट्टी की थी और सुबह से अपनी माँ को किचन में खाना पकाते देख रही थी। पहले घर की सफाई और अब किचन में पकते खाने मास्टर को बिलाखिर पूछने पर मजबूर कर गए थे, देखो मासी, आज हम बहुत अहम मेहमान आ रहे हैं और वो तुम तारी वाला पीला जोड़ा पहन लेना आज, और तुमने बालों का क्या हाल बनाया हुआ है, जाओ जाकर नहा लो। सफीना बेगम की बात पर वो ने मशकूक नजरों से घूरने लगी थी। अम्मा से सच बताएं, चक्कर क्या है। मास्टर की बात पर उसकी माँ ने उसे घूरा था। ज्यादा मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है, जाओ और जाकर कपड़े तब्दील करो, वरना जूते से पिटाई करने में गुरेज नहीं करूंगी। सफीना बेगम की घुरी पर वो जल्दी से किचन से बाहर निकली थी, वरना कोई भरोसा नहीं था कि उसकी माँ उसकी पिटाई वहीं शुरू कर देती। बाहर आई तो बाप को मुस्कुराते हुए देखकर वो भी मुस्कुराई थी। अब बाप की लाडली बीवी क्या खिचड़ी बना रही है, कुछ खबर है या आप भी मेरे पीछे उन्हें छोड़कर भूल जाते हैं। मासरा ऊंची आवाज में बोली तो सजावल साहब का कहका बरामदे में गूंजा था। जबकि किचन से बाहर आती सफीना बेगम के हाथ में चप्पल देखकर वो तीर की तेजी से अपने कमरे की जानिब भागी थी। तुम ज्यादा जल्दी कर रही हो मासी, हमारे घर की रौनक है। और तुम, अभी सजावल साहब बोल रहे थे जब उनके घर की बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। सफीना बेगम जल्दी से बाहर की जानिब बढ़ी और दरवाजे को खोला। सामने मौजूद शख्सियत को देखकर वो चौंक सी गई थी। साहब जी आप। खुशी और हैरत से बोलते हुए उन्होंने दरवाजे पर मौजूदा शख्स को घर के अंदर दाखिल होने का रास्ता दिया था। सजावल कहाँ है सफीना, इर्द गिर्द नजरें दौड़ाते हुए वो मुस्कुरा कर पूछने लगे थे। वो अंदर हैं साहब जी, आप आए। सफीना बेगम की खुशी उनके चेहरे से वाज़ेह हो रही थी। शकील, गाड़ी की डिक्की से मिठाइयाँ और जो सामान रखा है वो लेकर आओ। वो शख्स अपने पीछे मुअद्दब अंदाज में खड़े ड्राइवर को देखकर बोला था और साथ ही अपने कदम अंदर की जानिब बढ़ा दिए। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। सजावल साहब खुश इखलाकी से अपनी व्हील चेयर को उस शख्स तक लाकर बोले थे। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो सजावल। अपने लहजे में नरमी सोए वो सजावल साहब से खैरियत दरियाफ्त कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक, आप आए ना, बैठे। सफीना जाओ जल्दी से साहब जी के लिए चाय लाओ। सजावल साहब ने आखिरी बार सफीना बेगम को देखकर बोली तो वो वहां से किचन की जानिब चली गई थी, जबकि वो शख्स अब घर में मौजूद लकड़ी के सोफे पर बैठकर सजावल खान से गुफ्तगू में मशगूल हो चुका था। अम्मा, मैंने तारी वाले कपड़े नहीं पहने। वो चुप रहे थे, इसलिए मैंने ये सूट पहन लिया है। अपने ही ध्यान में वो ऊंची आवाज में बोलते हुए बरामदे में दाखिल हुई थी, लेकिन सामने मौजूद अजनबी शख्स को देखकर रुकी थी। सजावल की हमारी बहू मासरा है ना। लहजे में हैरत और खुशी लिए वो मासरा की उसान अपने लफ्जों से खता कर गए थे। वो तो बहू के लफ्ज पर अटक कर रह गई थी। हाय अल्लाह, दादाजी, कौन बहू, किसकी बहू। मासरा की बात पर सोफे पर बैठा शख्स मुस्कुराया था। आप बहू और कौन, लेकिन मेरी शादी तो हुई नहीं। वो संजीदगी से बोलकर अपने बाप को देखने लगी थी। मासी बेटा, ये हमारे साहब जी हैं, अहमद खान, जिनके पास मैं काम करता था। सजावल साहब ने उसको सवालिया नजरों को समझते हुए जवाब दिया था। बेटा इधर आए। अहमद खान ने मोहब्बत से मासरा को अपने पास आने का कहा था। मासरा ने सजावल साहब को देखा, जिन्होंने आंखों से उसे अहमद खान की बात मानने का इशारा किया था। सर पर दुपट्टा ओढ़कर वो मुस्कुराते हुए अहमद खान के पास सोफे पर बैठी थी। इतने में सफीना बेगम भी चाय के साथ कुछ लवाजमात ट्रे में सजाए वहां आ गई थी। ट्रे को टेबल पर रखकर उन्होंने चाय के एक कप को अहमद खान के आगे रखा और दूसरा कप सजावल खान के आगे रखकर खुद वहां मौजूद प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गई। सफीना, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, मैं तो बस अपनी बहू से मिलने आया था। मास्टर के सर पर हाथ रखकर मुस्कुरा कर बोले थे। साहब जी, आप चाय पिए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। सनीना बेगम ये बोलकर दोबारा से किचन में चली गई थी। मास्टर बेटा, पढ़ाई के अलावा क्या करती हैं आप। अहमद खान की बात पर वो थोड़ा सा हिचकिचाई थी, लेकिन फिर एक ही सांस में बोलना शुरू हो चुकी थी।
दादा जी मैं तो बस पढ़ती हूँ और शीरे के साथ मिलकर कभी कभी क्रिकेट खेलती हूँ, लेकिन अम्मा से छुप कर। वैसे मुझे घर के काम करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अम्मा हर वक्त मुझ मासूम से कोई ना कोई काम करवाती रहती हैं। मास्टर के चलते जुबान के जोहर पर सजावल साहब ने उसे घूरा था, जबकि अहमद खान ने मुस्कुरा कर उसे देखा था। सजावल हमारी बहू तो बहुत प्यारी बातें करती है। अहमद खान की बात पर सजावल साहब भी मुस्कुराए थे, जबकि मास्टरा ने किचन की तरफ देखा, जहाँ सफीना बेगम दरवाजे में खड़ी उसे घूर रही थी। मास्टर बेटा, आप जानती हैं आपका निकाह मेरे पुत्र से 5 साल पहले हुआ था। इस बात पर मास्टर ने संजीदगी से अपने बाप को देखा। साहब जी, वो निकाह के बारे में हमने उसे कुछ नहीं बताया। सजावल साहब की आवाज में शर्मिंदगी अहमद खान ने साफ महसूस की थी। क्या मतलब है इस बात की सजावल? अहमद खान ने संजीदगी से पूछा। साहब जी, वो 5 साल पहले हमने बगैर बताए साइन करवाए थे मास्टर से। सजावल साहब की बात पर मास्टर के जहन में 5 साल पहले वाला वो दिन लहराया था, जब उसके बाप ने उसे चंद पेपर साइन कराए थे। बेयकीनी से अपने बाप को देखकर वो वहां से चली गई थी, जबकि अहमद खान ने तासुफ से उसे देखा था। सजावल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं चाहता हूँ इस माह रुखसती हो जाए मास्टरा की, और अगले हफ्ते मैं अपनी फैमिली के साथ आऊँगा। अहमद खान की बात पर वो मुस्कुरा कर अपना सर इस बात में हिला गए थे। साहब जी, क्या वो जानते हैं इस निकाह के बारे में? सजावल का इशारा समझकर अहमद खान अपनी जगह से उठे थे। वो शाहनवाज खान का बेटा और अहमद खान का पोता है सजावल, और निकाह तुम जानते हो उसकी रजामंदी से ही हुआ था। वो भूला नहीं है मास्टरा को, लेकिन याद कितना रखा ये मैं भी नहीं जानता। अहमद खान ये बोलकर उस कमरे के दरवाजे को देख रहे थे जहाँ से मास्टरा गई थी। वो मेरी बेटी है साहब जी, आप फिक्र ना करें, वो समझ जाएगी। सजावल साहब की आवाज़ में मोहब्बत और मान था। वो शाहनवाज खान की मनकूहा है सजावल, और इस बात का अदराक उसे जितनी जल्दी हो बेहतर होगा। खैर, मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह जल्दी ही आऊँगा। अहमद सजावल खान साहब से मुसाफा करके वहाँ से जा चुके थे, जबकि सजावल साहब ने लंबी सांस फिजा में खारिज करते हुए मास्टर के कमरे के बंद दरवाजे को देखा था। चाचू, ये चैटिंग है? आहन की तेज आवाज पर मास का कहका लॉन में गूंजा था। इस वक्त वो दोनों लॉन में मौजूद थे, जहाँ एक तरफ बैडमिंटन का नेट लगा हुआ था, एक तरफ मास था और दूसरी तरफ आहन। दोनों के हाथ में टेनिस था। नेट आहन के कद के हिसाब से लगाया गया था। हर संडे को आहन और मास का बैडमिंटन का मुकाबला होता था, जिससे घर के बाकी अफराद लुत्फ अंदोज होते थे। हाँ 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 चाचू की जान, ये चैटिंग नहीं, ये है। मान जाओ तुम हार गए हो। माज हंसते हुए बोला। चाचू, आहन फाज खान कभी नहीं हारता। अपनी छोटी सी नाक को फुलाए वो माज को घूरते हुए बोला। हाँ हाँ हाँ, लेकिन अभी तो हार गए हो, चलो अब अपनी शर्त पूरी करो। माज उसके पास आते हुए घुटनों के बल बैठकर उसके फूल गालों को खींचते हुए बोला था। कैसी शर्त? आहन आंखें घुमाकर बोला था। आहन, तुम अपनी बात से मुकर रहे हो? माज ने खुफगी से उसे देखकर कहा था। चाचू, मुकर तो नहीं रहा, बस याद नहीं आ रहा शर्त कौन सी थी। आहन की तेजी पर माज ने उसे घूरा था। घर में दाखिल होने वाले शख्स को तुम प्रपोज करोगे। माज ने धीमी आवाज में उसे शर्त याद दिलाई थी। आहन ने मुंह बसूरा था। चाचू, वैसे कोई लड़की तो नहीं आएगी, और डैड ही बाहर गए हैं, अब वहीं आएंगे तो मैं उनको प्रपोज करूंगा। आहन की बात पर माज ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट को लबों पर रोका था और अपना सर इस बात में हिलाया था। आहन ने टेनिस उसे पकड़ाया और खुद बैरूनी दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। मुलाजिम ने दरवाजा खोला तो फास की गाड़ी घर के अंदर दाखिल हुई थी। आहन ने सब घर वालों को देखा जो लॉन में बैठे उसे देख रहे थे। फास गाड़ी से निकल कर लॉन की जानिब बढ़ा तो आहन जल्दी से अपने घुटनों के बल झुक गया और अपने बाप को देखने लगा, जिसकी आंखों में हैरत का अंसर नुमाया हुआ था। डैड, क्या आप हमेशा मेरे पास रहेंगे? आहन सुमिया से बोलता हुआ फास को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया, जबकि माज ने उस छोटे खान को देखा था जो बाप को देखकर ही मीठा बन गया था। डैड की जान, डैड हमेशा आपके पास रहेंगे, उठो। फाज उसे गोद में उठाते हुए उसके गाल पर बोसा देते हुए बोला था। डैड, मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। हान अपने गाल को हाथ से साफ करते हुए खफकी से बोला था, जबकि फाज ने उसे घूरा था। बाकी घर वालों के कह के फाज को मजीद शर्मिंदा कर गए थे। तुम मेरा सब कुछ हो, अब बैठो यहाँ। अपने साथ कुर्सी पर बैठाते हुए फाज ने संजीदगी से कहा था। फाज, मुझे तुमसे एक और अहमद करनी है, बल्कि सबसे करनी है। दादाजी की आवाज़ पर सभी उनकी तरफ मुतवज्जो हुए थे। दादाजी, एक क्यों करनी है, बहुत सारी बातें करिए, क्योंकि कोई आपको नहीं रोकेगा। हन मासूमियत से बोला तो सभी मुस्कुरा दिए। हाँ, बहुत सारी करनी है, लेकिन अहम एक ये है अभी। दादाजी उसके बाल बिगाड़ कर बोले थे। दादाजी, क्या बात है? फाज ने संजीदगी से पूछा था। फाज, तुम जानते हो 5 साल पहले शास का निकाह जावल की बेटी से हुआ था। दादाजी ने तमहीद बांधकर शास का चेहरा देखा, जो एकदम संजीदा हो गया था। हाँ दादाजी, याद है मुझे। फाज, सजावल और उसकी बीवी अब रुखसती चाहते हैं।
دادا جی نے فاس کو دیکھ کر جواب دیا تو فاس نے بے ساختہ شاز کو دیکھا تھا جو اٹھ کر چلا گیا تھا۔ دادا جی آپ جانتے ہیں وہ نہیں مانے گا رخصتی کے لیے، کتنی مشکل سے اس نے حامی بھری تھی نکاح کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں۔ فاس کی بات پر دادا جی نے خف کی بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ میں اسے زبان دے چکا ہوں فاض خان، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھنے کے لیے سب تیار ہیں۔ ویسے بھی اتنے مان سے میں نے کہا ہے سجاول کو کہ وہ رخصتی تیار کرے، میرا پوتا میری بات کا مان رکھتا ہے۔ دادا جی یہ بول کر وہاں سے جا چکے تھے جبکہ فاض نے معاذ کو دیکھا جو مسکرا کر آہن کو دیکھ رہا تھا۔ آہن شاہ چاچو آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ معاذ کے سوال پر آہن نے اسے دیکھا تھا۔ شاہ چاچو اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنے چیمپ یعنی کہ آہن سے کرتے ہیں۔ آہن نے معصومیت سے اسے جواب دیا تو فاض نے مسکرا کر آہن کو دیکھا تھا۔ لالا شاز لالا کو رخصتی کے لیے ہمارا لاڈلا منا سکتا ہے۔ معاذ کی آواز پر وہ چونکا تھا، پھر کچھ سمجھ آنے پر وہ مسکرایا تھا جبکہ آہن اسمبلی سے دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سر لگاری گروپ آف کمپنیز سے آج آپ کے 1 بجے میٹنگ ہے اور 3 بجے آپ نے کنسٹرکشن کا کام دیکھنے سائٹ پر جانا ہے۔ وہ اپنے آفس میں داخل ہوا تو فروزہ تیز تیز بولتے ہوئے اس کے پیچھے داخل ہوئی تھی۔ جب اچانک فاض رکا تو فروزہ کی پیشانی اس کے کندھے سے ٹکرائی تھی۔ او سوری، شرمیدگی سے سر جھکائے وہ 2 قدم کے فاصلے پر ہوئی تھی۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنے بنا میک اپ کیے وہ مقابل کو اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ ایک لمحے سے پہلے وہ اس کے سار سے نکلا تھا۔ مس سے آپ دھیان کہاں ہے آپ کا؟ فاض کی سنجیدہ آواز پر وہ جو شرمندگی سے سوری بول چکی تھی اب وہ مشکل اپنے غصے کو کنٹرول کرنے لگی تھی۔ میں سوری بول چکی ہوں۔ اس کی گسیلی مگر دھیمی آواز پر وہ مشکل اپنی مسکراہٹ کو روک کر اسے دیکھنے لگا۔ غلطیوں کو آپ اپنی زندگی سے نکال دیں کیونکہ معافیاں زخموں کو نہیں بھرتی۔ سنجیدگی سے بول کر وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا جبکہ فروزہ ضبط کرتی رہ گئی تھی۔ اسٹیچو آف لبرٹی بننے سے بہتر ہے جا کر اپنے کیبن میں کام کریں۔ اسے کھڑا دیکھ کر فاض نے ٹنز کیا تو فروزہ کو اپنی توہین کا شدت سے احساس ہوا۔ کھڑوس زیر لب بولتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی تھی جبکہ فاض اپنے ٹیبل پر رکھی فائلز کو کھول کر انہیں پڑھنے میں مشغول ہو چکا تھا۔ ابھی 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا جب اچانک اس کے آفس کا دروازہ کھلا تھا۔ سامنے موجود اریبہ کو دیکھ کر وہ شدید طیش کا شکار ہوا تھا جبکہ فروزہ بھی اس کے پیچھے ہی داخل ہوئی تھی۔ سوری سر، وہ میں میم سے بولا تھا کہ بنا کسی اپائنٹمنٹ کے آپ اندر نہیں جا سکتی لیکن انہوں نے میری سنی ہی نہیں۔ افروزہ فاض کی آنکھوں میں سرخی دیکھ کر بولی تھی، مس سے آپ جا سکتی ہیں۔ فاض کی آواز کے ساتھ لہجہ بھی سرد تھا، بالکل برف کی مانند۔ افروزہ تقریباً بھاگنے والے انداز میں باہر نکلی تھی۔ یہاں آنے کا مقصد؟ فاض اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر اسے دیکھتے ہوئے دھیمی مگر بے تاثر انداز میں بولا۔ کیوں تمہارے پاس بغیر کسی مقصد کے میں نہیں آ سکتی؟ ایک ادا سے بولتے ہوئے سفید پینٹ اور ریڈ شرٹ میں میک اپ لگائے وہ اس وقت فاض شاہ نواز خان کو مزید طیش میں مبتلا کر گئی تھی۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ دھاڑتے ہوئے اپنا کنٹرول کھو رہا تھا۔ شاز جو فاض سے کوئی فائل ڈسکس کرنے آ رہا تھا فاض کی اونچی آواز پر جلدی سے اس کے آفس میں داخل ہوا۔ سامنے ریبا کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر بھی لکیریں نمودار ہوئیں۔ یہاں سے دفع تو میں ہو ہی جاؤں گی، بہت جلد تمہیں کورٹ میں ملوں گی۔ یہ رہا پہلی سنوائی کا نوٹس، اور جو میرا وکیل خود دینے آنا چاہتا تھا لیکن وہ کیا ہے نا، میں تمہیں بے سکون دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے اس لیے خود آ گئی۔ اب اپنے بچے کو میں تم سے لے کر رہوں گی۔ اریبہ اس کے سامنے خاکی رنگ کا رفافہ پھینکتے ہوئے بولی تھی جبکہ شاز نے حیرانگی سے اپنے بھائی کو دیکھا تھا جس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ آہن فاض خان ہے، اس کی زندگی میں تم جیسی مطلبی اور خود پرست اولاد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب دفع ہو جاؤ کیونکہ وہ کسی بھی صورت اپنا بیٹا تمہیں نہیں دوں گا۔ فاض نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے آفس سے دھکا دیتے ہوئے نکالا تھا اور پھر اس کے منہ پر آفس کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ شاز نے خاموشی سے ساری کارروائی دیکھی تھی۔ فاض مسلسل اپنے آفس کے کمرے میں چکر کاٹنا شروع ہو چکا تھا۔ تھک ہار کر وہ وہاں موجود صوفے پر بیٹھ کر اپنا سر اس کے پشت سے لگا کر آنکھیں موند گیا تھا۔ شاز آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ میں آہن کو خود سے دور نہیں کر سکتا کسی بھی صورت، وہ دھیمی آواز میں بڑبڑایا تھا۔ شاز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ لالا وہ ہمارا خون ہے اور اریبہ چاہے جتنی بھی دعوے کر لے وہ کبھی بھی اس مکار عورت کے فریب میں نہیں آئے گا۔ شاز کی بات پر اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ میرا جنون ہے آہن، اس کی جدائی تمہارے لالا کی سانسیں روک دے گی شاز، اور جس نے بھی مجھے اسے دور کرنے کی کوشش کی اس کی جان میں اپنے ہاتھوں سے نکال لوں گا۔ فاض کرب سے بولا تھا۔ اس دوران ایک آنسو اس کے پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر نکلا تھا۔ شاز نے حیرانگی سے فاض کا یہ روپ دیکھا تھا۔ کیا تھا وہ؟ ایک ایسا باپ جو اپنی اولاد کو جنون کی حد تک چاہتا تھا، یہ ایسا انسان جس سے جینے کی آخری امید ہی اس کا بیٹا بھی۔ قسمت دور کھڑی اپنی آزمائش طے کر گئی جبکہ وقت اس بار سب کی زندگی بدلنے والا تھا۔ فاض آفس سے گھر واپس جب سے آیا تھا اپنے کمرے میں بند تھا۔ آہن بھی افروزہ کے جانے کے بعد سے معاذ کو تنگ کر رہا تھا۔ شاز لالا کو کیا ہوا ہے؟ وہ جب کمرے سے باہر آنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ معاذ بھی اب پریشانی سے پوچھ بیٹھا تھا۔ لان میں صوفے پر بیٹھے دادا جی نے شاز کو دیکھا جو ان کی دیکھنے پر نظریں چرا گیا تھا۔
دادا جی اٹھے اور فاز کے کمرے کی جانب چلے گئے۔ دروازے پر دستک دے کر انہوں نے فاز کو آواز دی تھی، فاز دروازہ کھولو یار۔ دادا جی کی آواز پر وہ بیڈ سے اٹھا تھا اور دروازہ کھول کر واپس مڑ گیا تھا۔ اندھیرے میں ڈوبا کمرہ دیکھ کر دادا جی کو پریشانی ہوئی تھی۔ سوئچ بورڈ سے لائٹ آن کر کے وہ سیدھا فاز کے پاس گئے تھے جو اپنے کمرے میں موجود صوفے پر سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ دادا جی اس کے پاس بیٹھے تھے۔ فاز کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ دادا جی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرم لہجے میں استفسار کیا تھا۔ دادا جی کی آواز پر وہ اپنی ہیزل گرین آنکھوں میں موجود وحشت بھری سرخی کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی آنکھوں میں گاڑ گیا تھا۔ دادا جی زندگی کیوں اتنی بے رحم ہے؟ کیوں میری آزمائشیں ختم نہیں ہو رہی؟ کیوں میں بھی شکر گزار بندوں میں شامل نہیں ہو سکتا؟ اس کے لہجے میں دکھ تھا، کرب انتہا کا تھا۔ اذیت کی آگ اس کی پورے وجود کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ فاز بیٹا ہوا کیا ہے؟ دادا جی کو اس کی باتوں میں پریشانی ہوئی تھی۔ دادا جی وہ خود غرض عورت کیوں مجھے اور میرے بیٹے کو ہمارے حال پر نہیں چھوڑ دیتی؟ کیا ریبا نے کچھ کہا ہے؟ دادا جی کورٹ کا نوٹس دینے آئی تھی آج اور آہن کو چھیننا چاہتی ہے وہ مجھ سے۔ دادا جی وہ گھٹیا عورت ہماری زندگی سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ دادا جی اگر اس نے مجھ سے میرے بیٹے کو دور کرنے کی کوشش کی تو میں قتل کر دوں گا اس کا۔ کرب سے بولتے ہوئے وہ آخر میں سرد لہجہ اپنا گیا تھا۔ خدا پر یقین رکھو فاز، وہ ریبا کی بس رسی دراز کر رہا ہے، صبر کرو اور پھر دیکھو خدا کس طرح نوازتا ہے۔ دادا جی کی بات پر وہ مسکرا بھی نہیں سکا تھا۔ آہن سے دور ہونے کا خوف مجھے اندر ہی اندر کھا رہا ہے دادا جی۔ میری سب سے بڑی کمزوری ہے آہن، اور یہ سب جانتے ہیں، اس لیے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے۔ فاز، شاہ نواز خان اپنے باپ کی طرح بہادر بنو، وہ تم سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، تمہاری ماں سے بھی زیادہ، لیکن اس نے اس محبت کو کبھی کمزوری نہیں بنایا۔ ہمیشہ اس نے تمہیں دنیا میں اپنی طاقت ظاہر کیا ہے۔ ریبا کے ساتھ جب تمہاری شادی ہونی تھی تب وہ بہت بے چین رہتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے اپنے پاس بلایا تھا اسٹڈی روم میں اور اس سے اس کی بے چینی کی وجہ پوچھی تھی۔ معلوم ہے اس نے کیا کہا تھا؟ دادا جی کی بات پر اس والی نظر سے انہیں دیکھنے لگا۔ اس نے کہا تھا کہ بابا، میں اپنا بیٹا کسی سے شیئر نہیں کر سکتا، اس لیے شاید میں بے چین ہوں۔ وہ تمہارے لیے ضرورت سے زیادہ حساس تھا، تم پر ظاہر نہیں کرتا تھا، لیکن تمہارے ہر لمحے پر نظر تھی اس کی۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، تو گو کہ ہر جگہ اس نے کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہائر کیا ہوا تھا جو تمہارے ہر لمحے کی خبر اسے دیتا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا تھا کہ یہ پاگل پن چھوڑ دے، لیکن اس کا جواب معلوم ہے کیا تھا؟ اس نے کہا بابا، فاز میری طاقت ہے اور اپنی طاقت کی حفاظت میں ہر حال میں کروں گا۔ وہ ریبا کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن تمہاری خوشی کے لیے وہ اسے بہو کے روپ میں ایکسپٹ کر گیا تھا۔ پھر آہن کی پیدائش پر بھی وہ بہت خوش تھا، لیکن اس کی خوشی شاید کم عرصے کی تھی۔ خیر، یہ سب بتانے کا مقصد صرف اتنا تھا، مضبوط بنو اپنے باپ کی طرح جو آپ کی نظر رکھتا تھا۔ آہن کو تم سے تب تک کوئی نہیں چھین سکتا جب تک تم اسے دنیا کے سامنے اپنی طاقت بنائے رکھو گے۔ امید ہے تم میری باتیں سمجھ گئے ہوگے۔ اب چلو، تمہارا لاڈلا سب کو تنگ کر رہا ہے۔ دادا جی صوفے سے اٹھے وہ بولے تھے۔ دادا جی شکریہ۔ فاز ان کا ہاتھ پکڑ کر اس پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، باہر آنے سے پہلے اپنا مجنوں والا حلیہ درست کر کے آنا۔ دادا جی یہ بول کر باہر چلے گئے تھے جبکہ فاز نے ایک لمبی سانس فضا میں خارج کی تھی اور پھر کمرے سے ملحقہ واش روم کی طرف چلا گیا تھا۔ ڈیڈ، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آہن فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اپنے باپ سے پوچھنے لگا، جو ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے سوالوں کا جواب بھی دے رہا تھا۔ سرپرائز ہے آپ کے لیے، فاز مسکرا کر آہن کو دیکھتے ہوئے بولا اور دوبارہ ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آہن نے بھی مزید کوئی سوال نہیں پوچھا تھا۔ گاڑی ایک لمحے میں رکی تھی۔ فاز باہر نکلا اور آہن کو بھی باہر نکلنے کا اشارہ کیا تھا۔ آہن بھی بلیک جینز اور وائٹ ٹی شرٹ پہنے مسکرا کر اپنے باپ کے اشارے پر گاڑی سے اترا تھا۔ ڈیڈ، یہ کون سی جگہ ہے؟ آہن نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ آہن، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کی آنٹی رہتی ہیں، مطلب آپ کے شاز چاچو کی وائف۔ فاز اس کا ہاتھ پکڑے اپنے کالے کوٹ کا تیسرا بٹن بند کرتے ہوئے آنکھوں پر گلاسز لگائے ایک گلی میں داخل ہوا تھا۔ دیکھے جانی چچا، میں نے 20 روپے ہی دیے ہیں، اب ایسے تو نہ بولیں، اور مجھے اب جوس دیں، وہ بھی نیسلے کا۔ ایک بچے کی آواز پر آہن اس کی جانب متوجہ تھا۔ وہ ایک دکاندار سے بحث کر رہا تھا۔ دیکھ شیری، وہ 25 روپے کا ہے تو شیزان کا لے جانا۔ دکاندار کے پاس پر باہر کھڑا شیری تل ملایا تھا۔ دیکھے چچا جانی، پہلے ہی مشکل سے ماسی باجی نے 20 روپے مانگ کر لایا ہوں، اب اگر دوبارہ 5 روپے مانگیں گیا تو وہ اگلا پچھلا حساب لے کر بیٹھ جائے گی۔ ویسے بھی اگر آپ مجھ جیسے معصوم کی شکل پر جا کر 5 روپے بخش دیں گے تو اللہ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا دے گا، میں دعا کر دوں گا۔ شیری کی بات پر فاز کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی جبکہ آہن کو اس کی بحث کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شیری، تو رک، بتاتا ہوں تیرے باپ کو، اب اگر تیری دادی بھی شکایت لے کر آئی نا تب بھی نہیں سننے والا۔ چچا جانی کی کرخٹ آواز پر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ اچھا چچا، شیزان کا جوس ہی دے دیں، لیکن یاد رکھنا اب آپ سے جنت میں نہیں جائیں گے۔ جوس کاؤنٹر سے اٹھاتے ہوئے وہ دکاندار کو تپتاتے ہوئے وہاں سے بھاگا تھا جبکہ فاز نے سجاول صاحب کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی تھی۔ دستک پر سفینہ بیگم نے دروازہ کھولا تو سامنے فاز کو اجنبی نگاہوں سے دیکھا۔ ماں جی، میں فاز شاہ نواز خان ہوں،
احمد خان کا پوتا اور شاز کا بھائی۔ فاض نرمی سے بولا تو سفینہ بیگم نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ معاف کرنا بیٹا، میں نے پہچانا نہیں تھا۔ سفینہ بیگم نے شرمندگی سے کہا۔ ارے کوئی بات نہیں ماں جی، وہ بس یہاں سے میں گزر رہا تھا تو سوچا آپ سب سے ملتا چلوں۔ سجاول صاحب نظر نہیں آ رہے؟ برآمدے میں داخل ہوتے ہوئے فاض نے پوچھا تھا۔ وہ دوسرے محلے کے گھر میں فوتگی ہو گئی تھی، وہاں گئے ہیں، بیٹھے نا۔ لکڑی کے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ مسکرا کر بولی تھی۔ فاض نے آہن کو دیکھا جو ہر چیز کافی غور سے دیکھ رہا تھا۔ آہن سٹ ڈاؤن۔ فاض کی آواز پر وہ بھی فاض کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بیٹا جی کیا پئیں گے آپ، چائے یا بوتل؟ کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں آنٹی، ہم بس شاز کی بیوی سے ملنے آئے تھے۔ فاض سے مسکرا کر انہیں منع کیا تھا۔ ماسٹر کمرے میں ہے، میں بلاتی ہوں۔ سفینہ بیگم کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ ڈیڈ یہ آنٹی کون ہے؟ آہن نے سفینہ بیگم کے وہاں سے جاتے ہی فاض سے پوچھا تھا۔ یہ آپ کی چچی کی مدر ہے۔ فاض کے جب کہ شاز چاچو کی بیوی کی مدر ہے۔ فاض نے اس کی الجھن پر مزید اسے بتایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ مزید بولتا یا پوچھتا، ہلکی فیروزی رنگ کی شلوار قمیض پہنے وہ سفینہ بیگم کے ہمراہ وہاں داخل ہوئی تھی۔ فاض نے اسے ایک نظر دیکھا جبکہ آہن نے بغور اس کا جائزہ لیا تھا۔ ڈیڈ شی از سو کیوٹ۔ آہن نے پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھ کر کوئی کمنٹ پاس کیا تھا۔ فاض نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ السلام علیکم، ماسٹر کی آواز پر فاض نے جواب دیا تھا۔ وعلیکم السلام گڑیا، کیسی ہو؟ فاض نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، فاض نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، آئی ایم آہن فاض خان۔ آہن اپنا دائیں ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اعتماد سے بولا۔ آہن وہ آپ کی آنٹی ہیں، سویٹ ہارٹ نہیں، فاض نے دھیمی آواز سے ٹوکا تھا۔ اوکے سوری آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ ویسے آنٹی بھی سویٹ ہارٹ ہوتی ہیں ڈیڈ۔ ماسٹر نے مسپرائز ہو کر اس بچے کو دیکھا تھا جس کی ہیزل گرین آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اپنے باپ کو لاجواب کرتے ہوئے وہ بھی ماسٹر کو دیکھ رہا تھا۔ اماں یہ کتنا پیارا بچہ ہے۔ ماسٹر کی اونچی آواز پر سمینہ بیگم نے اسے گھورا تھا جو خوشی میں اپنے سامنے آہن کو دیکھ کر بالکل ہی بھول گئی تھی کہ سامنے اس کے شوہر کا بڑا بھائی بھی موجود ہے۔ آہن نے فاض کو دیکھا تھا جو مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ سوری، وہ اتنا پیارا بچہ ہے آپ کا، اور بولتا بھی کتنا پیارا ہے جیسے انگریز کی اولاد ہے۔ میں تو کہتی ہوں اماں آج ہی رخصتی کر دو میری، تاکہ میں ہمیشہ اس بچے کے پاس رہ سکوں۔ ماسٹر خوشی سے جذباتی ہو کر بول رہی تھی۔ اندازہ تب ہوا جب سفینہ بیگم نے اس کے کندھوں پر تھپڑ مارا تھا۔ ماسٹر نے شرمندگی سے فاض کو دیکھا تھا، پھر آہن کے بال بگاڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی تھی اور اسے باتیں کرنا شروع ہو چکی تھی۔ آہن کو بھی وہ لڑکی کافی اچھی لگتی تھی۔ ایک گھنٹہ رکنے کے بعد فاض آہن کو ساتھ لے وہاں سے گھر سے نکلا تھا۔ پھر راستے میں اس نے ماس کے کہنے کے مطابق آہن کو شاز کو منانے کے لیے کہا تھا، جسے آہن بلا تردد مان گیا تھا۔ میں کم ان۔ رات کا کھانا کھا کر شاز اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا جب آہن دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے معصومیت سے بولا۔ شاز نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ آؤ چاچو کی جان۔ لیپ ٹاپ کو بیڈ پر رکھے وہ اپنی باہوں کو پھیلائے ہوئے اسے اپنے پاس آنے کا بول رہا تھا۔ آہن بھاگ کر اس کے پاس پہنچا تھا۔ اس کی گود میں بیٹھ کر وہ مسکرا کر شاز کو دیکھنے لگا۔ چاچو آپ کے آہن کی برتھ ڈے پر آپ نے گفٹ نہیں دیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ آہن کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ ہاں جی نہیں دیا تھا، کیونکہ آہن تب اپنے ڈیڈ کے پاس تھا نا۔ اب بتاؤ کیا چاہیے؟ نرمی سے اس کے بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے وہ بولا تھا۔ پرومس چاچو، میں جو مانگوں گا آپ وہ لا کر دیں گے؟ ہیزل گرین آنکھوں میں چمک کافی بڑھ گئی تھی۔ شاز نے اس کی چھوٹی سی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے یقین دلایا تھا۔ پرومس چاچو کی جان۔ چاچو آپ کو معلوم ہے آج میں پاپا کے ساتھ کہاں گیا تھا؟ آہن اپنی ہیزل گرین آنکھوں کو گھماتے ہوئے بات بدل گیا تھا تو شاز نے مسکرا کر اس کے بال بگاڑے تھے۔ چاچو کو نہیں معلوم؟ چاچو کی چھوٹی سی جان کہاں گئی تھی، اس لیے وہ خود ہی بتا دے۔ آج ہم آنٹی سے ملنے گئے تھے۔ کون سی آنٹی؟ شاز والیوں نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ چاچو آپ کی بیوی سے۔ ڈیڈ تو یہی بول رہے تھے کہ وہ آپ کی بیوی ہیں۔ آہن کی آواز پر اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ لبوں کو سختی سے پیوست کیے وہ آہن سے رخ موڑ گیا تھا۔ آپ کی کوئی آنٹی نہیں ہے آہن، شاز میں مشکل نرمی سے بولا تھا۔ چاچو شی از سو کیوٹ لائک ا ڈول۔ آہن نے مزید اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ آہن شی از ناٹ یور آنٹ۔ شاز نے تحمل سے اسے سمجھایا تھا۔ نہیں چاچو وہ میری چچی ہی ہیں اور بہت جلد آپ انہیں اس گھر میں لائیں گے۔ ڈیڈ نے یہی کہا ہے کہ چاچو ہی لا سکتے ہیں انہیں گھر میں، تو آپ لے آئے نا انہیں گھر۔ آہن کی بات پر وہ اسے گھورنے لگا۔ آہن میری جان، وہ چاچو پلیز، وہ آنٹی اس گھر میں آئیں گی تو مطلب آئیں گی، آپ مجھے منع نہیں کر سکتے کیونکہ آپ مجھے پرومس کر چکے ہیں۔ آہن نے اسے یاد دلایا تھا اس وعدے کا وہ جو تھوڑی دیر پہلے آہن سے کر چکا تھا، لیکن اب پچھتا رہا تھا۔ لیکن آہن چاچو وہ بہت پیاری ہے اور میرے ساتھ کھیلیں گی بھی، آپ لے آئے نا پلیز، ورنہ میں پکا ناراض ہو جاؤں گا اور آپ سب سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ آہن کی بات پر شاز نے تڑپ کر اسے سینے سے لگایا۔ آہن جو بولے گا چاچو وہ کریں گے، لیکن آہن کبھی چاچو سے دور نہیں جائے گا، پرومس کرو۔ شاز کی بات پر وہ مسکرایا تھا اور دونوں کے گالوں پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا۔ پرومس چاچو، آہن ہمیشہ اپنے چاچو کے پاس رہے گا۔ چلو اب جاؤ، سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے۔ شاز اسے بیڈ پر اپنے پاس لیٹنے کا بول کر خود لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کر کے اسے ٹیبل پر رکھنے لگا۔ آہن آگے بڑھا اور اس کے دائیں گال پر بوسہ دے کر پیچھے ہٹا۔ شاز نے حیرانگی سے اس کی یہ حرکت دیکھی تھی، لیکن جیسے اس کا دھیان آہن کے چہرے کی طرف گیا وہ بے ساختہ قہقہ لگا گیا کیونکہ آہن کا چہرہ کافی سرخ ہو رہا تھا۔
تھینکس چاچو، اب میں جا رہا ہوں ڈیڈ کے پاس، یہ بول کر وہ بھاگ گیا تھا، جبکہ شاز کی مسکراہٹ ایک پل میں اس کے لبوں میں پر دم توڑ چکی تھی۔ قسمت کے فیصلے پر وہ سر جھکا چکا تھا۔ شاہ نے صبح ناشتہ کرتے وقت دادا جی کو رخصتی کے لیے بول دیا تھا۔ دادا جی کے ساتھ سب بھی اس فیصلے سے کافی خوش تھے۔ اب دادا جی کا ارادہ سجاول صاحب سے بات کر کے اس ماں کی کوئی تاریخ طے کرنے کا تھا۔ معاذ کی صحت بھی دن بہ دن کافی اچھی ہوتی جا رہی تھی۔ آج آہن کی طبیعت خراب تھی تو فاز گھر پر ہی تھا۔ آہن کو صبح ناشتے کے بعد الٹیاں کرتے دیکھ کر فاز کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کو کال کر کے جب اس نے گھر پر بلایا تو اس نے بتایا کہ فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آہن کو الٹیاں آئی تھیں۔ آہن کو بیڈ پر دوائی کھلا کر سلانے کے بعد وہ اسی کے پاس بیٹھ کر مسلسل اسے دیکھتا رہا۔ ماضی کی یادوں نے اس کے گرد حصار باندھنے کی کوشش کی تو وہ ایک لمحے سے پہلے خود کو اس حصار میں گرفتار ہونے سے روک گیا تھا۔ دادا جی بھی آج گھر پر ہی تھے اور فاز نے تھوڑی دیر پہلے ہی انہیں اپنے کمرے میں آرام کرنے زبردستی بھیجا تھا۔ فاز کی آج ایک اہم میٹنگ تھی اور افروزہ کو کچھ اہم فائلز پر اس کے سائن بھی چاہیے تھے، اس لیے وہ ٹیکسی کروا کر شاہنواز مینشن آئی تھی۔ چوکیدار اسے جانتا تھا کیونکہ وہ فاز کے اسکول کے بعد شاہنواز مینشن میں ہی پائی جاتی تھی۔ ابھی بھی چوکیدار کو سلام کر کے وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اسے غیر معمولی سے سناٹا محسوس ہوا تھا۔ فاز کو کال کر کے اس نے پوچھا تھا فائلز پر سائن کا کیا کرنا ہے، جس کا اس نے گھر آ کر سائن لینے کو کہا تھا۔ اب وہ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہرات خان سے ہوا جو کچن سے نکل رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں سوپ کا باؤل تھا جو ٹرے میں رکھا ہوا تھا۔ سلام ہانم۔ ہرات کی آواز پر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ ہرات، فاز سر کہاں ہیں؟ مجھے انہوں نے گھر بلایا۔ افروزہ نے سنجیدگی سے ہرات کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ ہانم وہ اپنے کمرے میں ہیں کیونکہ آہن کی طبیعت خراب ہے نا، اس لیے۔ ہرات کی بات پر اس نے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ اسے آہن سے کافی انسیت ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے آہن کو؟ وہ مشکل اپنے حواس کو قابو کر کے وہ ہرات سے استفسار کرنے لگی تھی۔ وہ صبح سے الٹیاں کر رہا تھا اور اب تو بخار بھی ہو گیا ہے، اور اب ہرات ابھی بول رہا تھا جب وہ ہاتھ میں پکڑی فائلز کو لاؤنج میں موجود ٹیبل پر رکھ کر فاز کے کمرے کی طرف تقریباً بھاگنے والے انداز میں گئی تھی۔ وہ تو اشر اور حاشر کی طرح اسے محبت کرتی تھی۔ دروازے کو بغیر دستک دیے وہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی بیڈ پر فاز بیٹھا موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا جب اس کا دھیان اندر داخل ہوتی ہوئی افروزہ پر پڑا تھا۔ ماتھے پر شکنوں کا جال بنائے وہ اسے دیکھنے لگا جو فاز کے وجود کو مکمل نظر انداز کیے آہن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دودھیا رنگت میں سرخیاں گھلی ہوئی تھیں۔ بخار کی حدت سے تپتا آہن کا وجود افروزہ کو جیسے تکلیف میں مبتلا کر گیا تھا۔ بے ساختہ وہ آہن کے ماتھے کو چھو کر پریشانی سے اس معصوم کو دیکھنے لگی جس کی ہیزل گرین آنکھیں بند تھیں۔ حد ہے لاپرواہی کی، اتنا تیز بخار ہے اسے اور آپ مزے سے اپنے موبائل میں مصروف ہیں۔ کچھ خیال بھی ہے آپ کو؟ اگر بخار زیادہ ہو گیا تو اب میرا منہ کیا دیکھ رہے ہیں، جلدی سے چلیں، ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ آہن کو بخار میں تپتے دیکھ کر وہ فاز کو گھورتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے چہرے پر آہن کے لیے پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ فاز نے لب بھیج کر اسے دیکھا تھا جو بار بار اس کے ماتھے اور گردن پر ہاتھ رکھ کر اس کے بخار کو چیک کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے میڈیسن دی ہے، ابھی ہو جائے گا تھوڑی دیر تک بخار کم۔ فاز نہ چاہتے ہوئے بھی نرمی سے بول کر اسے دیکھنے میں مکمل گریز کر گیا تھا۔ حیرت ہے مجھے کیسے باپ ہیں آپ؟ بیٹا یہاں بخار میں تپ رہا ہے اور آپ ڈاکٹر کی بات پر ہی آمین کہہ کے بیٹھ گئے ہیں، جائیں اور جا کر ٹھنڈا پانی لے کر آئیں۔ افروزہ کو دیکھ کر وہ بمشکل اپنے غصے کو قابو کر گیا تھا۔ وہ 1 گھنٹے تک ٹھیک ہو جائے گا، فالتو میں اپنی انرجی ضائع مت کریں اور جس کام کے لیے آئی ہیں وہ کریں اور جائیں۔ فاز بنا لحاظ کیے اب افروزہ کو اس کی اوقات یاد دلا گیا تھا۔ افروزہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر آہن کو جو اب اپنی آنکھوں کو کھول رہا تھا۔ روز آپ یہاں؟ آہن اس کا ہاتھ پکڑ کر نکاحت زدہ آواز میں بولا تھا۔ افروزہ نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں میں تمہاری طبیعت کا پوچھنے آئی تھی، کیسے ہو؟ افروزہ نے مسکرا کر اس کے بال بگاڑے تھے جبکہ پاس بیٹھے فاز نے غصے سے پہلو بدلا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا ہرات دستک دے کر اندر داخل ہوا اور سوپ کا باؤل فاز کو پکڑا کر چلا گیا۔ اس دوران افروزہ نے آہن کو تکیے سے ٹیک لگا کر اسے بٹھایا تھا۔ آہن منہ کھولو اور سوپ پیو، شاباش۔ فاز سوپ کا چمچ اس کے منہ کے قریب لے جاتے ہوئے نرمی سے بولا۔ اس وقت اس کے لہجے میں برا کی نرمی اور محبت تھی۔ افروزہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا جو پریشانی کی لکیریں ماتھے پر سجائے آہن کو سوپ پینے کا بول رہا تھا۔ روز مجھے یہ نہیں پینا، مجھے پیزا کھانا ہے، اب وہ بناؤ میں وہی کھاؤں گا۔ آہن منہ بسور کر افروزہ کو دیکھ کر بولا تو فاز نے اسے گھورا تھا۔ آہن ابھی کے ابھی سوپ ختم کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فاز کو آہن کا افروزہ کے سامنے نظر انداز کرنا بالکل پسند نہیں آیا، اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اونچی آواز میں بول گیا تھا۔ آہن نے افروزہ کو دیکھ کر جلدی سے اس کی گود میں منہ چھپایا تھا جبکہ افروزہ نے فاز کو گھورا تھا۔
یہ کون سا طریقہ ہے بچوں سے بات کرنے کا؟ افروزہ کی بات پر وہ آہن کو دیکھنے لگا۔ آہن ابھی اٹھو اور سوپ ختم کرو ورنہ دو لگاؤں گا، دن بہ دن ڈھیٹ ہوتے جا رہے ہو۔ فاز خود نہیں جانتا تھا وہ اتنا غصہ کیوں کر رہا ہے، اور یہ شاید زندگی میں پہلی دفعہ تھا جب فاز آہن سے اونچی آواز میں بات کر رہا تھا۔ میں بلا دیتی ہوں نا، غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھ نہیں رہے وہ ڈرا ہے، ایک تو وہ پہلے ہی بیمار ہے، اوپر سے آپ اسے ڈانٹ رہے ہیں۔ افروزہ نے اسے گھور کر ناراضی سے کہا تو فاز اس کا لہجہ بالکل اس وقت ایک ماں کی طرح لگا، جیسے ایک ماں اپنے بچے کی فکر کرتی ہے، بالکل ویسے ہی وہ آہن کی فکر کر رہی تھی۔ فاز نے آہن کو ایک نظر دیکھا، پھر بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ آہن پلیز سوپ پی لو تھوڑا سا، میں کل پکا کر آپ کو پیزا بنا کر دوں گی۔ افروزہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی۔ ہیزل گرین آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ ڈیڈ نے مجھے ڈانٹا۔ آہن نچلے لب کو باہر نکالے معصومیت سے بولا تھا۔ افروزہ کو بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا، اس نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ آپ کے ڈیڈ آپ کی طبیعت کی وجہ سے پریشان ہے نا، اور آپ انہیں تنگ کر رہے تھے کہ سوپ نہیں پی سکتے اور پیزا ہی کھانا ہے، اس لیے وہ تھوڑا سا ڈانٹ گئے۔ افروزہ نے نرمی سے اس کے بال پیشانی سے سمیٹے ہوئے تھے سمجھایا تھا، اور پھر سوپ کا باؤل پکڑتے ہوئے چمچ اس کے منہ کی طرف بڑھایا تھا۔ میں بات نہیں کروں گا اب ڈیڈ سے، سوپ پیتے ہوئے معصومیت سے بولا تو افروزہ نے اپنی مسکراہٹ کو لبوں میں دبایا تھا۔ ہاں بالکل، میں بھی آپ کے ڈیڈ سے بات نہیں کروں گی، ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، بالکل بھی اچھے نہیں ہیں آپ کے ڈیڈ۔ افروزہ نے مزید سوپ اسے پلاتے ہوئے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ میرے ڈیڈ دنیا میں سب سے اچھے ہیں، وہ بس پریشان ہیں نا میری وجہ سے، اس لیے بس تھوڑا سا ڈانٹ گئے۔ آہن نے اپنی ناک پھلا کر غصے سے اسے جتایا تھا۔ کھڑوس پلس سڑیل کی اچھائی کبھی مجھ پر تو ظاہر نہیں ہوئی۔ افروزہ خود سے بڑبڑائی تھی، لیکن جیسے ہی اس کا دھیان آہن کی جانب اٹھا تھا، وہ جلدی سے لبوں کو آپس میں پیوست کر کے اسے دیکھنے لگی جو اسے مسلسل گھور رہا تھا۔ ہاں ہاں سوری نا، اب میڈیسن کھا لو اور لیٹ جاؤ، میں یہ برتن رکھ کر آتی ہوں۔ افروزہ ہنستے ہوئے بولی اور اسے لٹا کر اس پر کمبل اوڑھ کر خود ٹرے اٹھائے باہر چلی گئی۔